نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم فقهنا في الدين رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے، الحمدللہ 17ویں پارے کا آغاز کریں گے سورہ الانبیاء سے۔ سورہ الانبیاء مکی صورت ہے، اس میں 7 رکوع اور 112 آیات ہیں۔ آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس جو تازہ نصیحت بھی آئی ان کے رب کی طرف سے آتی ہے، اس کو بتکلف سنتے ہیں اور کھیل میں پڑے رہتے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ قیامت کا دن لوگوں کے حساب کا وقت۔ حساب کیا ہے؟ قیامت کا دن۔ اور اصل میں تو ہر انسان کے مرتے ہی اس کا حساب شروع ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 انگلیاں آپ نے کھڑی کی اور فرمایا کہ بُعْثِتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ، میں ایسے وقت میں مبعوث کیا گیا ہوں کہ میں اور قیامت ان 2 انگلیوں کی طرح سے ہیں۔ یعنی میرے بعد بس اب قیامت یہ ہے، کسی اور نبی کی دعوت بیچ میں نہیں آئے گی، کوئی اور نبی بیچ میں نہیں آئے گا۔ گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت ہی آنی ہے۔ اس کے بارے میں بے شمار حدیث آپ کو مل جاتی ہیں، لیکن ایک حدیث آپ کو سنا دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زندگی کپڑے کی ایسے ہے جیسے کسی نے کپڑا پھاڑا ہو اور پورا کپڑا پھٹ گیا اور صرف آخری تار بچ گیا جو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتا ہے۔ یہ اتنا قریب ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جوتے کے تسمے سے زیادہ قریب قیامت ہے، اتنا قریب ہے قیامت۔ اور یعنی قیامت کی گھڑی سر پر کھڑی ہے اور لوگ اعتراض کر رہے ہیں۔ بہت کچھ ہم نے قیامت کے علامات جو ہیں اس کے بارے میں سن رکھا ہے اور ہمیں بڑی تسلی ہوتی ہے کہ ابھی تو جی یہ بھی ہوگا، ابھی تو وہ بھی ہوگا، ابھی تو امام مہدی آئیں گے، ابھی تو حضرت عیسیٰ کا ظہور ہوگا، یہ اور وہ۔ لیکن یاد رکھیے میری اور آپ کی قیامت ہمارے سر پر کھڑی ہے۔ مما فقد مماتا فقیامت، جو فوت ہو گیا، جو مر گیا، اس کی قیامت تو واقعہ ہو گئی۔ تو ایک ایک منٹ ہم موت کے قریب جا رہے ہیں، ایک ایک منٹ ہم قیامت کے قریب جا رہے ہیں۔ ایک ایک منٹ قیمتی ہے۔ آپ کو پتا سائنس جب انسان نے تحقیق کی تو پتا چلا کہ ایک منٹ میں ہم 18 دفعہ سانس لیتے ہیں، ایک منٹ میں ہم 10 بار پلک جھپکتے ہیں، 150 الفاظ بول سکتے ہیں، 200 گز قدم چل سکتے ہیں، زمین اپنے پیوٹ اپنے محور کے گرد 950 میل چکر لگا لیتی ہے۔ ہر وقت اللہ کے حکم سے ایک ایک چیز ہماری ایک ایک منٹ ہماری خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ اور ہم اپنے کتنے منٹ اللہ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں؟ کتنے منٹ دیتے ہیں اللہ کو؟ گھڑی پہ دیکھ کے نا سوئیوں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ نماز کو کتنی دیر میں پڑھی، نماز پہ کتنا وقت ہمارا لگ گیا۔ ہم یہ کہتے ہیں نماز پہ کتنا وقت لگ گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اصل میں ہم جو دنیا میں اپنا وقت کھپاتے ہیں وہ ضائع جاتا ہے، جو نماز پہ قرآن پہ وقت لگاتے ہیں وہ انشاءاللہ ہمارے حساب میں جمع ہوگا۔ اللہ کہہ رہے یہ لوگ تو جب بھی کوئی تازہ نصیحت آتی ہے، یعنی کوئی نئی بات آتی ہے، یعنی کوئی نئی صورت آتی ہے، کوئی نئی آیت آتی ہے تو اس کو بتکلف سنتے ہیں۔ یعنی بس اب سننے کو پڑھ گیا آپ سن لو، لیکن اس کو عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے اور اپنے کھیل کود میں ہی پڑے رہتے ہیں۔ ان کے دل تو دوسری ہی فکروں میں لگے ہوئے ہیں اور ظالم آپس میں سے کوششیں کرتے ہیں کہ آخر یہ انسان تم جیسا ایک بشر ہی تو ہے، پھر کیا تم آنکھوں دیکھتے جادو کے پھندے میں پھنس جاؤ گے؟ اب یہاں پہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں، دہراؤں گی انشاءاللہ جب سورہ حامیم اب سجدہ پڑھیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تعلیمات بہت پھیل رہی تھی تیزی سے تو اس وقت انہوں نے بڑا زور لگایا ہوا تھا کہ کسی طرح سے ان کو روک سکیں۔ تو جو ان کا ایک بڑا سردار تھا ابو الولید،
عتبہ بن ربی ابو سفیان کا سسر تھا یہ، اس نے کہا کہ میں جا کر بات کرتا ہوں، اور جا کے اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بھتیجے ہمارے ہاں تم کو جو عزت حاصل تھی تم خود جانتے ہو، اور نسب میں بھی تم ایک شریف ترین گھرانے کے فرد ہو، تم اپنی قوم پر کیا مصیبت لے آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ تم اگر کوئی بڑائی چاہتے ہو سرداری تو ہم تمہیں سردار مان لیتے ہیں، تم مالدار ہونا چاہتے ہو ہم تمہیں مال دے دیتے ہیں، تم کسی سب سے خوبصورت عورت سے شادی کرنا چاہتے ہو اس سے تمہاری شادی کرا دیتے ہیں، تمہیں کوئی بیماری ہے تو ہم تمہارا علاج کرا دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا آپ نے جو کہنا تھا کہہ چکے؟ انہوں نے کہا ہاں کہہ چکا۔ آپ نے پھر بسم اللہ پڑھ کے سورہ حامیم السجدہ تنزیل من الرحمن الرحیم کی آیات آپ نے پڑھی، اور اس کے بعد آپ جب تک حامیم السجدہ کی تلاوت فرماتے رہے، خطبہ پیچھے ہاتھ لگا کر بیٹھا رہا زمین پر اور سنتا رہا۔ پھر آپ نے ختم کر کے کہا کہ جو کچھ مجھے کہنا تھا وہ آپ نے سن لیا۔ یہ سن کر ابو ولید واپس گیا اور اس نے اپنے لوگوں کو کہا کہ بخدا یہ جو میں سن کے آیا ہوں یہ پہلے کبھی نہیں سنا، نہ یہ شعر ہے نہ یہ سحر ہے نہ یہ کہانت ہے، اور اب تم اپنے بھائی کو اس حال پر چھوڑ دو، اگر وہ کامیاب ہو گیا تو تمہاری کامیابی، عرب پر غالب آ گیا تو ہماری کامیابی، اور اگر عرب نے اس کو کر دیا ختم کر دیا تو تمہارا اپنے بھائی کا خون تمہارے اس کے اوپر نہیں آئے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اس پر تو جادو، سب لوگ بول اٹھے کہ واللہ اس پر بھی ابو الولید تم پر تو اس کا جادو چل گیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ میری، بہرحال یہ میری رائے ہے، اور اس کے بارے میں یہ بھی روایت آتی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم اور سجدہ کی تلاوت کرتے ہوئے سجدہ تلاوت پر پہنچے تو عتبہ نے نہیں سوری تلاوت کرنی، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةٌ مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، کہ ان کو بتا دو کہ اگر تم اعراض کرو گے، اگنور کرو گے اللہ کی بات کو، تو میں تمہیں ڈراوا دیتا ہوں ایک بجلی کا، جو تمہارے اوپر ایسی بجلی گر پڑے جیسی کہ عاد اور سمود پر گری تھی۔ تو کہتے ہیں کہ عتبہ نے بے اختیار آپ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ اللہ کے لیے اپنی قوم پر رحم کرو، یعنی اس کو بھی یقین تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے جو بات نکل جاتی ہے وہ پوری ہو کر رہتی ہے، اتنا یقین تھا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا آپس میں جادو کے پندے میں پھنس گئے ہو، اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ دراصل یہ مشرکین مکہ جو ہے نا ان کو مخالفت کرنی نہیں آ رہی تھی، کبھی کہتے تھے، وہ کہا جاتا ہے نا کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، تو ایک جھوٹ بولو تو 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، تو کوئی حقیقی وجہ تو تھی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کی۔ تو کبھی کہتے پریشان خواب ہیں، کبھی کہتے شاعر ہے، کبھی کہتے یہ گھڑی ہوئی کہانیاں سنا رہا ہے، یعنی کہ وہ خود بھی دراصل یکسو نہیں تھے کہ مخالفت کریں تو کیسے کریں۔ رسول نے کہا میرا رب ہر اس بات کو جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں کی جائے، وہ سمیع اور علیم ہے، جاننے والا ہے، ہر چیز کو، ہر بات کو جاننے والا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں بلکہ یہ پراکندہ خواب ہے، بلکہ یہ اس کی من گھڑت ہے، بلکہ یہ شخص شاعر ہے، ورنہ یہ لائے کوئی نشانی جس طرح پرانے زمانے کے رسول نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے، حالانکہ ان سے پہلے کوئی بستی بھی جسے ہم نے ہلاک کیا ایمان نہیں لائی، اب کیا یہ ایمان لائیں گے؟ اس بارے میں ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے، واقعہ پتہ چلتا ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک طفیل بن عمر دوسی جو ہے ایک شاعر تھے، وہ آئے تو ان کو لوگوں نے کہا کہ یہ شخص ایک جو ہے نا یہ بڑا فساد کر رہا ہے، تم اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لینا، یہ تو اپنی طرف لوگوں کو اٹریکٹ کر دیتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میں آیا تھا اپنی عبادت کے لیے حرم میں اپنا عمرہ کرنے کے لیے، اور کہتے ہیں میں حج کرنے کے لیے حاضری دینے کے لیے حرم میں، تو بہرحال کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونسی ہوئی تھی، ایک دفعہ میں وہاں عبادت کر رہا تھا تو میرے کانوں میں کچھ آواز پڑی، میں نے سوچا اچھے بھلے آدمی ہو تم، عقل والے، بڑے مشہور شاعر تھے یہ، تو اپنے کانوں سے روئی نکالو سنو یہ کیا کہتا ہے، کہتے میں نے سنا تو اس نے مجھے میرے اوپر اتنا اثر کیا کہ میں ان کے پیچھے چل پڑا اور میں نے انہیں کہا کہ مجھے سنائیے آپ کے اوپر کیا نازل ہوا ہے، اور پھر کہتے ہیں انہوں نے مجھے سنایا اور میں مسلمان ہو گیا، اور واپس جا کر میں نے مسلسل اشاعت کی، اسلام کی، اور انہوں نے اپنے قبیلے کے بہت گھروں کو مسلمان کر لیا، کہتے ہیں 70-80 گھروں کو انہوں نے مسلمان کر دیا تھا۔ یہ کلام الہی کی برکت ہے۔ اور ایک اور واقعہ بھی سنا دیتی ہوں، دلچسپ ہے، ایک دو واقعات، ویسے انشاءاللہ آگے چل کے زیادہ یہ نہیں میں بیان کروں گی، لیکن بڑا یہ بھی مزے کا واقعہ ہے کہ ایک شخص آیا اور وہ اس کے
اونٹ خریدے تھے ابو جہل نے اور وہ واپس نہیں کر رہا تھا. تو وہ حرم میں گیا اور بڑے بڑے سرداران کو اس نے کہا کہ میرے پیسے واپس نہیں کر رہا. ان لوگوں نے مذاق کرنے کے لیے چھیڑنے کے لیے اس کو کہا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو جا کے وہ تمہیں لے دیں گے اونٹوں کی قیمت. تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, حرم میں ہی تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی, اس کا ہاتھ پکڑ کر لے گئے ابو جہل کے دروازے پہ. دروازہ کھٹکھٹایا, لوگ پیچھے چلے. انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ خوب انسلٹ ہوگی. اس شوق میں وہ پیچھے پیچھے گئے اور اللہ نے کیا معجزہ دکھایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹایا. ابو جہل باہر نکلا تو اس نے پوچھا کیا بات ہے؟ آپ نے کہا کہ اس کی قیمت دے, اس کے اونٹوں کی قیمت دے دو. اس کے اوپر اتنی دہشت تاری ہوئی کہ کہتے ہیں اس کا رنگ فاق ہو گیا, ایک لفظ نہیں بولا اور جا کے اندر سے قیمت نکال کے دے دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی ایسی ہی تھی, لوگوں کو امپریس کرنے والی. جو سچا بندہ ہوتا ہے نا اس کی پرسنالٹی امپریس کرنے والی ہوتی ہے. لیکن یہ کہانیاں گھاڑ رہے تھے, کبھی شاعر کہتے کبھی کہانی کہتے. بہرحال اللہ فرما رہا ہے حالانکہ ان سے پہلے کوئی بستی بھی جسے ہم نے ہلاک کیا ایمان نہیں لائی, کیا اب یہ ایمان لائیں گے؟ وما ارسلنا قبلک الا رجالا, پہلے بھی یہ بات گزر چکی. یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم سے پہلے بھی مردوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا تھا. رجالن کا لفظ آیا, رجال مرد کو کہتے ہیں. عام طور پر قرآن پاک میں انسان اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے, وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن رجال عام طور پر مرد کو کہا جاتا ہے. اس کے مقابلے میں نساء ہوتا ہے عورت. جن پر ہم وحی کیا کرتے تھے. تم لوگ اگر علم نہیں رکھتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو, اہل کتاب سے پوچھ لو. ان رسولوں کو ہم نے کوئی ایسا جسم نہیں دیا تھا کہ وہ کھاتے نہ ہوں یا وہ سدا جینے والے تھے. پھر دیکھ لو کہ آخر کار ہم نے ان کے ساتھ اپنے وعدے پورے کیے. گویا کہ وہ ہمیشہ وما کانوا خالدین, ہمیشہ کی زندگی نہیں تھی ان کو. رسولوں کو ہمیشگی کی زندگی نہیں دی گئی. یہاں پہ یہ بات سمجھائی جا رہی ہے. اور انہیں اور جس چیز کو ہم نے چاہا بچا لیا اور حد سے گزر جانے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا. لوگوں ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے. بہت پیاری بات ہے. اللہ فرما رہا ہے یہ کتاب ہے فیہ ذکرکم, اس میں تمہارا ذکر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان قریب تم ایک بڑے فتنے کا شکار ہونے والے ہو. حضرت علی نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اس سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا قرآن, جس میں پہلوں کا ذکر ہے اور بعد والوں کا بھی ذکر ہے. ہم نے کبھی اس کو پڑھا قرآن کو ایسے کہ اس میں میرا ذکر ہے, اس میں میرا اور آپ کا ذکر ہے. یہ پہلوں کی اساطیر الاولین نہیں ہے, یہ پہلی کہانیاں نہیں ہے. یہ انشاءاللہ آج میں بات کروں گی کہ پہلی کہانیاں سنانے کا مقصد کیا ہے, ابھی آگے چل کے بات کرتی ہوں. لیکن پہلوں کی کہانیاں سنا کے مجھے اور آپ کو وارن کیا جا رہا ہے, ہمیں وارن کیا جا رہا ہے کہ ہم اس سے سبق حاصل کریں. ایک تو مشرکین مکہ سے خطاب ہو رہا ہے کہ تمہارے حالات کا بیان, تمہارے لیے مثالیں, تمہارے لیے نصیحتیں اسی کتاب میں موجود ہیں. اور ایک نقطہ اہل علم نے بیان فرمایا کہ ذکر حکم شرف کے لیے, عزت کے لیے آیا, کہ قرآن تمہیں عطا کیا جانا تمہارا شرف ہے. تمہاری زبان عربی کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قبول فرمایا, اور اب جس کو یہ قرآن عطا فرمایا یعنی جو ایمان لا رہا ہے وہ بھی شرف پائے گا, وہ بھی عزت پائے گا. اور تیسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ یہ ذکر کم میرے اور آپ کے لیے ہے, اس میں میرا اور آپ کا ذکر موجود ہے. پڑھتے ہوئے ہم دیکھتے آ رہے ہیں, ہمیشہ ایسا لگتا رہا کہ یہ قرآن ابھی آج کے دور میں اترا ہے, ہماری سوچ ہمارے کردار کو واضح کر رہا ہے. اس قوم کی خوبی کا ذکر بھی آ گیا اور خامیوں کا ذکر بھی آ گیا. یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا ذکر ہے. مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے, اس قدر کے عالم عرب نے عربی میں ان کو اتھارٹی مانا, اور خانہ کعبہ کی ایک کنجی بھی ان کو شرف کے طور پر عطا کی گئی تھی. اور غالباً شیخ سدیس نے ان کا غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کیا تھا. اس قدر صاحب علم آدمی تھے, اور انہوں نے کہا کہ ہمارے اسلاف قرآن کو ایک آئینے کی طرح لیتے تھے, اپنی تصویریں دیکھتے تھے, اس میں اچھی لگتی تھی اپنی تصویریں تو اللہ کا شکر ادا کرتے تھے, بری لگتی تو توبہ کرتے تھے اور اپنی تصویر کو درست کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو میں اور آپ تلاش کریں, اس میں ہماری تصویریں ملیں گی, ہمارے گھروں کے نقشے ملیں گے, ہمارے محلوں کے نقشے ملیں گے, ہمارے شہروں کے نقشے ملیں گے, ہمارے اچھے حالات بھی نظر آئیں گے اور ہماری حرکتیں بھی نظر آئیں گی. اللہ کی قسم یہ قرآن زندہ کلام ہے. اللہ نے فرمایا فیہ ذکرکم, تمہارا ذکر, تمہارے حالات, تمہاری رہنمائی. اس طلب کے ساتھ اگر ہم اس قرآن کو لیں گے نا
تو قرآن کلام کرے گا مجھ سے اور آپ سے باتیں کرے گا. کبھی آپ کے آنسو بہے قرآن پڑھتے ہوئے؟ دس از فار می. آپ کو پڑھتے ہوئے لگا کہ یہ میرے لیے ہے. اللہ نے کہا قرآن میں کہ فلا تقل لہما اوف. ہم ابھی پڑھ کے آئے سورہ بنی اسرائیل میں. اپنے ماں باپ سے اوف اوہ نہ کہنا. یہ پڑھنے کے بعد کبھی لگا کہ ہو یہ کیا ہو گیا، میں کیا کیا کچھ کرتی رہی. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. اللہ پوچھتا ہے قرآن میں الیس اللہ بکافٍ عبدہ. بڑی خوبصورت آیت ہے، بہت حوصلہ دینے والی آیت ہے. کیا اللہ بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کافی ہے. بلا کیوں نہیں؟ یقین ہونا چاہیے ہمیں کہ کافی ہے. تو پھر اللہ کے سامنے رو لیا کریں، کافی ہو جائے گا. ہم اللہ کے سامنے روتے نہیں اور ادھر ادھر روتے ہیں. اللہ سے مانگتے نہیں، ادھر ادھر لوگوں سے مانگتے ہیں. یہ آیت میرے لیے ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے ترمذی کی، فیہا ما قبلکم و فیہا ما بعدکم. پہلوں کی بھی اس میں خبریں ہیں اور بعد والوں کی بھی. ابھی میں نے آپ کو سنایا نا جو حضرت علی کو جواب دیا. تو ہم بعد والے ہیں اور پھر ہمارے بعد والے جو ہوں گے ان کی خبریں بھی اسی کے اندر ہوں گی. اس کے اندر ہماری تصویریں ہیں. وہ علامہ اقبال کے والد کی بات میں اکثر کوٹ کیا کرتی ہوں. وہ کہا فرمایا کرتے تھے، اب اقبال قرآن کو ایسے پڑھو جیسے یہ تم پر نازل ہو رہا ہے. تو آپ بھی، ہم نے بھی قرآن کو ایسے ہی پڑھنا ہے کہ جیسے یہ آج کے لیے ہدایت ہے. یہ پرانی اساطیر الاولین نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے. اللہ خود فرما رہا ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں تمہارا ذکر ہے. افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کتنی ظالم بستیاں جن کو ہم نے پیس کر رکھ دیا اور ان کے بعد دوسری کسی قوم کو اٹھایا، تب ان کو ہمارا عذاب محسوس ہوا تو لگے وہاں سے بھاگنے. کہا گیا بھاگو نہیں، جاؤ اپنے انہی گھروں اور عیش کے سامانوں میں جن کے اندر تم چین کر رہے تھے. شاید کہ تم سے پوچھا جائے. کہنے لگے ہائے ہماری کم بختی، بے شک ہم خطا وار تھے. اور وہ یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو حسیدن خامدین کر دیا. حسیدن ہم پڑھ رہے ہیں سورہ کہف میں، کٹی ہوئی کھیتی، اور خامدین بجھی ہوئی راکھ. بجھی ہوئی راکھ جو بالکل بجھ جاتی ہے جب، اس کا حال ہوتا ہے جو اللہ فرما رہا ہے یہ ان کا حال کر دیا ہم نے. زندگی کا ایک شرارہ تک ان کے اندر نہیں رہا. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. اللہ کہہ رہا ہے میں نے زمین اور آسمان کو کھیل کے طور پر نہیں بنایا. ایسے ایک بچہ بیٹھا بیٹھا گھر بناتا ہے پھر اس کو ڈھا کے اٹھ کے چل پڑتا ہے. اللہ نے ایسے نہیں بنایا، بلکہ اگر ہم کھلونا بنانا چاہتے تو ہمیں بس یہی کچھ کرنا ہوتا تو اپنے ہی پاس سے کر لیتے. مگر ہم تو باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں جو اس کا سر توڑ دیتی ہے اور وہ دیکھتے دیکھتے مٹ جاتا ہے. اور تمہارے لیے تباہی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بناتے ہو. یہ کائنات با مقصد اور حق اور باطل کے مارکے کے لیے بنائی گئی، اور حق اور باطل کے مارکے بھی با مقصد ہیں. بالآخر اللہ کا حق جو ہے وہ غلبہ پاتا ہے اور باطل جو ہے وہ نیست و نابود ہو جاتا ہے. کل ہی ہم نے پڑھا نا جعل حق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. بے شک باطل تو ہے ہی مٹنے والا، لیکن عمل کے میدان میں ایمان والوں کو اپنا ایمان پر ہونا ثابت کرنا ہے. اللہ کہہ رہا ہے اگر تم یہ ثابت کر دو تو میں تمہیں لازماً غلبہ دوں گا، لازماً باطل کو نیست و نابود کر دوں گا. اور مگر ہم تو باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں جو اس کا سر توڑ دیتی ہے اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے مٹ جاتا ہے. تمہارے لیے تباہی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بناتے ہو. وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. زمین اور آسمانوں میں جو مخلوق بھی ہے اللہ کی ہے، اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ نہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اس کی بندگی سے سرتابی کرتے ہیں اور نہ رنجیدہ ہوتے ہیں. شب و روز اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور دم نہیں لیتے. یعنی ان کو اللہ کی تسبیح کرنا ناگوار نہیں گزرتا، ان کے اوپر بوجھ نہیں ہوتا تسبیح کرنا. ہم تو بڑی بوجھ سمجھ کے تسبیح کرتے ہیں. کتنی ہوتی ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پڑھ کے 100 دفعہ یہ فارغ ہوئے 2 منٹ 3 منٹ کے اندر، اور اس کے باوجود ہمیں بڑا بوجھ لگ رہا ہوتا ہے، بڑی مشکل سے کر رہے ہوتے ہیں، بڑا اپنے من کو مار کے کر رہے ہوتے ہیں. فرشتوں کو اللہ فرما رہا ہے کہ ان کو بوجھ نہیں لگتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑے مجمع میں آپ نے پوچھا، لوگوں سے سوال کیا کہ کیا تم آسمان کی چڑچڑاہٹ سن رہے ہو؟ انہوں نے کہا، لوگوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سن رہا ہوں.
کیونکہ آسمان پر ایک وقت میں اتنے فرشتے سجدہ کر رہے ہیں کہ ان کے بوجھ سے آسمان چرچرا رہا ہے. اللہ کے پاس اتنے فرشتے سجدہ کرنے کے لیے موجود ہے. اللہ کو میرے آپ کے سجدے کی کیا پرواہ ہے؟ کبھی یہ سوچا؟ کبھی گمان میں آیا؟ ہم تو ایک نماز پڑھ کے نا، فرض نماز، نفل کی بات نہیں کر رہی، فرض نماز پڑھ کے اتنا احسان کرتے ہیں اللہ پر بھی اور اپنے ارد گرد والوں پر بھی اور اپنے اوپر بھی کہ جی میں نے تو پوری 5 نمازیں پڑھی ہیں. تو وہ جو ہم اللہ کے اوپر احسان جتلا رہے ہوتے ہیں نا، اللہ کو اس احسان کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ کے پاس بہت فرشتے ہیں، 70,000 فرشتے جو اللہ کے پاس کعبہ ہے اس کعبے کا طواف کر رہے ہیں. قیامت تک جس فرشتے نے ایک دفعہ طواف کر لیا، قیامت تک اس کو دوبارہ باری نہیں ملنی. سبحان اللہ. اللہ کے پاس عبادت کرنے کے لیے اتنی مخلوق موجود ہے. میری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ یہ جو عبادت کرتے ہیں نا، یہ اللہ پہ احسان نہیں کرتے. میری بہنوں، یہ ہم اپنے اوپر احسان کر رہے ہیں، اپنی جان پر احسان کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے آگے سر جھکاتے ہیں، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میری جان کو معاف کر دینا، میری جان کو آگ کا عذاب نہ لاگو کر. یہ میں اور آپ اپنے لیے، اپنی غرض کے لیے یہ سجدہ کرتے ہیں. یاد رکھا کیجیے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اندر عاجزی عطا فرمائے. اللہ فرما رہا ہے کیا ان لوگوں کے بنائے ہوئے عرضی خدا ایسے ہیں کہ بے جان کو جان بخش کر اٹھا کھڑا کریں؟ اگر زمین اور آسمان میں ایک اللہ کے سوا دوسرے خدا بھی ہوتے تو زمین اور آسمان دونوں کا نظام بگڑ جاتا. یہ پہلے بھی بات پڑھ چکے ہیں. عقلی دلیل دی جا رہی ہے کہ 2 خدا ہوتے تو خوب جنگیں مچتی، زمین میں سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا. یہ جو اس کائنات کا پرفیکٹ ڈیزائن ہے نا، یہ جو اس کا کائنات کا جو پورا سسٹم جس طرح سے اسموتھلی چل رہا ہے نا، یہی بتا رہا ہے کہ اس کو بنانے اور چلانے والا ایک ہی ہے. فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون. اللہ پاک ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. اب وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے جواب دہ نہیں اور وہ سب جواب دہ ہیں. کیا اسے چھوڑ کر انہوں نے دوسرے خدا بنا لیے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خالق اور مخلوق کا فرق بتایا جا رہا ہے کہ اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا جو وہ کرتا ہے، اللہ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا جو وہ کرتا ہے، لیکن لوگوں سے سوال کیا جائے گا. بڑا پیارا مقام ہے قرآن کا. ہماری اوقات دکھا دی گئی. بہت سے لوگ نا اللہ کے ڈومین میں داخل ہونا چاہتے ہیں اور بحثیں کرتے ہیں، اللہ کے دائرہ کار میں داخل ہو کر بحثیں کرتے ہیں. یہ کیوں، یہ کیا ہوا، یہ اللہ نے کیوں کیا، ایسا حکم کیوں دیا، ویسا حکم کیوں دیا. تم کون ہو بھائی؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ بندے ہو تو بندے بن کر رہو. مالک جو ہے، باس از آلویز باس، اور باس جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ باس ہوتا ہے. وہ تو مالک الملک ہے، مالک الملوک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے. تو اپنی اوقات کو پہچانو. سوال کرنے کی اوقات ہے تمہاری. اللہ اکبر. کیا اسے چھوڑ کر انہوں نے دوسرے خدا بنا لیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ لاؤ اپنی دلیل. یہ کتاب بھی موجود ہے جس میں میرے دور کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے، اور وہ کتابیں بھی موجود ہیں جن میں مجھ سے پہلے لوگوں کے لیے نصیحت تھی. ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھیجے تھے اس کو یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں، پس تم لوگ میری ہی بندگی کرو. اور یہ کہتے ہیں رحمان اولاد رکھتا ہے. سبحان اللہ. وہ تو بندے ہیں دی گئی ہے، اس کے حضور بڑھ کر نہیں بولتے، اور نبی اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں. جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ باخبر ہے. وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے بجز اس کے جس کے حق میں سفارش سننے پر اللہ راضی ہو. اور وہ اس کے خوف سے ڈرے رہتے ہیں. وہ جو ان میں سے کوئی کہہ دے کہ اللہ کے سوا میں بھی ایک خدا ہوں تو اسے ہم جہنم کی سزا دیں. ہمارے ہاں کذالک نجزی ظالموں کا یہی انجام ہوا کرتا ہے، ظالموں کا یہی بدلہ ہوا کرتا ہے. اور اللہ فرما رہا ہے، تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے اللہ کی تخلیق کا بہت خوبصورت بیان. اللہ فرما رہا ہے اولم یر الذین کفروا. اب دیکھیے 1400 سال پہلے یہ سائنسی حقیقتیں بتا دی گئی تھی. یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے. یہ اتنا فیکٹ جو اب سائنس نے ثابت کیا ہے نا، یہ اللہ نے 1400 سال پہلے قرآن میں بتا دیا تھا. کیا یہ غور نہیں کرتے
کیا وہ لوگ جنہوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے غور نہیں کرتے کہ یہ سب آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے، سب آپس میں ملے ہوئے تھے، سب آپس میں اکٹھے تھے. یعنی اب آج لوگ بحث مباحثے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ بگ بینگ کے ذریعے دنیا وجود میں آ گئی، لیکن لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ٹکڑے بکھیرنے اور پھر جوڑنے والا کون ہے. اتنی ترتیب سے سب کچھ کیسے قائم ہے؟ اب دیکھیں گھڑی سیل کے بغیر نہیں چلتی، اتنی بڑی کائنات بغیر کسی انرجی کے کیسے چل رہی ہے؟ تو یہ سب کچھ جو ہے دراصل اللہ نے ایک ترتیب کے ساتھ بنایا ہے. اللہ کہہ رہا ہے زمین اور آسمان باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اور یہ جدا ہو گئے. پھر وہ سائنسی تحقیق وہ اس کے بارے میں کئی ہوتے ہیں، بنائے جاتے ہیں کہ کیسے جدا ہوئی. تو اللہ نے وہاں پہ الفاظ استعمال کیے کہ رتقن، رتقن کا مطلب ہے پھاڑ کے جدا ہو جانا، پھٹ کے علیحدہ ہو جانا. اور پھر دوسری بڑی حقیقت، اور پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی ہے، ہر چیز، ہر جاندار، انسان، حیوان، پودا، ہر چیز سیل سے بنے ہیں، اور سیل کے اندر بھی پانی کی ایک اہم مقدار ہوتی ہے. اللہ فرما رہا ہے لیکن سب پڑھنے والے، جاننے والے اتنا تو جان گئے ہیں، سمجھ آ گئی ہے ان کو، جیسے میں نے بھی کہا تحقیقات کے ذریعے سے، لیکن ایمان نہیں لے کر آ رہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں آپ کو دیکھتا ہوں تو میرا دل خوش ہو جاتا ہے اور آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. فرمائیے ہر چیز کی اصل کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی. ہر چیز کی اصل پانی ہے. آپ کو پتا نا ماں کے پیٹ میں بھی وہ پانی کا اگر وہ رپچر ہو جائے بیگ تو بچہ زندہ نہیں رہ سکتا. تو ہر ایک چیز کی جو اصل ہے وہ دراصل پانی ہے. اللہ فرما رہا ہے کیا وہ ہماری اس خلاقی کو نہیں مانتے؟ اور ہم نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ انہیں لے کر ڈھلک نہ جائے، اور اس میں کشادہ راہیں بنا دی. ایک بات اور ذہن میں آ رہی ہے کہ وہ بچے کو پیدا ہوتے ہی باہر نکلتے ہی پانی کے بیگ میں ڈال دیں، زندہ رہے گا؟ سبحان اللہ. اللہ فرما رہا ہے کہ اس میں کشادہ راہیں بنا دی شاید کہ لوگ اپنا راستہ معلوم کر لیں، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا، مگر یہ ہے کہ اس کی نشانیوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے. اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن بنایا اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیشگی تو ہم نے تم سے پہلے بھی کسی انسان کے لیے نہیں رکھی، پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اگر محمد فوت ہو جائیں تو کیا تم دین کو چھوڑ دو گے، الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اب یہاں پہ پھر بتایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آنی ہے. بہت اہم بات آگے اللہ بتا رہا ہے. تو اگر آپ مر گئے تو یہ لوگ جو دعائیں کر رہے ہیں، یہ کوششیں کر رہے ہیں آپ کو مارنے کی، اگر تم مر گئے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ جیتے رہیں گے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یہ اس بات کا بھی جواب ہے جو میں نے سورہ کہف پڑھاتے ہوئے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں جو لوگ کہتے ہیں وہ زندہ ہیں، اللہ نے بتا دیا ہر نفس، وہ نفس ہے نا، نفس ہے نا، وہ انسان تھے نا، بشر تھے نا، اللہ نے کہہ دیا ان کو ذائقہ موت کا چکھنا ہے. وَنَبْلُكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں، آخر کار تمہیں ہماری ہی طرف پلٹنا ہے. گویا کہ کیوں اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی سکھ کبھی دکھ کیوں آتے ہیں ہر انسان کی زندگی میں؟ کیونکہ یہ آزمائش ہوتی ہے، دکھ بھی آزمائش اور سکھ بھی آزمائش. آگے چل کے اس پہ بات کروں گی، میرا خیال پہلے کر بھی چکی ہوں گی لیکن دوبارہ کروں گی، ابھی نہیں. یہ منکرین حق جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہ ہے وہ شخص جو تمہارے خداؤں کا ذکر کیا کرتا ہے؟ اور ان کا اپنا حال یہ ہے کہ رحمان کے ذکر سے منکر ہیں. نوٹس کیجیے بار بار جب میں آپ کو بتا رہی تھی رحمان کا نام 75 دفعہ آیا قرآن میں، تو پتہ نہیں بے شمار دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں. انسان جلد باز مخلوق ہے. ابھی میں تم کو اپنی نشانیاں دکھائے دیتا ہوں، جلدی نہ مچاؤ. کیوں جلد بازی؟ کیوں انسان، کیوں اللہ نے فرما رہا ہے اس کو اجلت میں نے پیدا کیا. خلق الانسان من عجل، عجل سے. کیوں جلد باز؟ کیوں وہ چاہتا ہے سارا کچھ آج ہی مجھے مل جائے. جلد باز اس معنوں میں بھی کہ دنیا کے لیے ہی کوششیں کرتا رہتا ہے، اصل جو آگے آنے والی ہے زندگی اس کے لیے کوشش نہیں کرتا. ساری ایفرٹ اس کی دنیا کے لیے، جلدی ملنے والی چیزوں کے لیے ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں آخر یہ دھمکی پوری کب ہوگی اگر تم سچے ہو؟
صبر کرنے کی نصیحت ہمیں ملی ہے نا قرآن میں بار بار، آج تک ہم کتنی دفعہ پڑھ چکے ہیں. تو اس کا مطلب ہے صبر کرنے والوں کو ہی آخرت میں اجر ملے گا. کیوں؟ انہوں نے زندگی صبر کے ساتھ گزاری، نظر آخرت پہ رکھی ہوگی نا جنہوں نے، ان کو وہیں پہ اجر ملے گا انشاءاللہ. کاش ان کافروں کو اس وقت کا کچھ علم ہوتا، جبکہ یہ نہ اپنے منہ آگ سے بچا سکیں گے، نہ اپنی پیٹھے، اور نہ ان کو کہیں سے مدد پہنچے گی. وہ بلا اچانک آ جائے گی اور انہیں اس طرح یکلخت دبوچ لے گی کہ یہ نہ اس کو دور کر سکیں گے، نہ ان کو لمحہ بھر مہلت ہی مل سکے گی. یہ بھی جو شروع ہم نے کیا نا جہاں سے سورہ انبیاء، ساعت جب آئے گی نا، گھڑی جب آئے گی قیامت کی یا موت کی، لمحہ بھر آگے پیچھے نہیں ہوگا. مذاق تو تم سے پہلے بھی رسولوں کا اڑایا جا چکا ہے، مگر ان کا مذاق اڑانے والے اسی چیز کے پھیر میں آ کر رہے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. اللہ کا صاف رستہ چھوڑ کر دنیاوی الہوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور ایک رب کو چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر اللہ فرما رہا ہے اسی چیز کے پھیر میں آ جائیں گے جس کا مذاق اڑاتے رہے تھے. اسی قیامت کا مذاق اڑا رہے تھے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کون ہے جو رات کو یا دن کو تمہیں رحمان سے بچا سکتا ہو مگر یہ اپنے رب کی نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں. کیا یہ کچھ ایسے خدا رکھتے ہیں جو ہمارے مقابلے میں ان کی حمایت کریں؟ وہ تو نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں، نہ ہماری ہی مدد ان کو حاصل ہے. اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو اور ان کے آباء و اجداد کو ہم زندگی کا سر و سامان دیے چلے گئے یہاں تک کہ ان کو دن لگ گئے. جب وہ سامان ملنے لگ جاتا ہے نا، ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں سورہ کہف کے اندر، وہ جو دو باغوں والا، اس نے کہا یہ تو کبھی ختم ہی نہیں ہوں گے. ان کو تو مطلب آسمان پہ چڑھ گئے وہ. پھر کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کو مختلف سمتوں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ ہم اس میں سورہ رعد میں پڑھ چکے ہیں نا، کیسے میں نے آپ کو 4 شکلیں بتائی تھی. چاروں طرف سے زمین گھٹتی چلی آ رہی ہے اور لٹرلی بھی زمین سکڑ رہی ہے، سمٹ رہی ہے. پھر کیا یہ غالب آ جائیں گے؟ ان سے کہہ دو کہ میں تو وہی کی بنا پر تمہیں خبردار کر رہا ہوں، مگر بہرے پکار کو نہیں سنا کرتے جبکہ انہیں خبردار کیا جائے. اور اگر تیرے رب کا عذاب ذرا سا انہیں چھو جائے تو ابھی چیخ اٹھیں کہ ہائے ہماری کم بختی، بے شک ہم ہی خطاوار تھے. قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے، پھر کسی شخص پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا. جس کا رائی کے دانے برابر بھی کچھ کیا دھرا ہوگا وہ ہم سامنے لے آئیں گے، اور حساب لگانے کے لیے ہم کافی ہیں. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. اللہ کہہ رہا ہے حساب لینے کے لیے میں کافی ہوں، مجھے کسی اکاؤنٹنٹ کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بہت اہم بات پیچھے ہم نے پڑھی، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ موازین القسط لیوم القیامت. قیامت کے دن ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ بہت اہم حقیقت کی طرف اشارہ ہے. اس کو اپنے دماغوں میں بٹھا لیجئے اس بات کو کہ قیامت کے دن وزنوں کو تولا جائے گا، نیکیوں کو گنا نہیں جائے گا. اس نے 100 نفل پڑے تھے، اس نے 50 نفل پڑے تھے، اس نے 1,00,000 دفعہ وہ پتہ نہیں کون سا نام پڑا تھا، اس نے 1,25,000 دفعہ وہ آیت کریمہ پڑا تھا. ہمارے یہاں یہ رواج ہے نا، آپ کو پتا ہے ہماری ماؤں کے زمانے میں بہت زیادہ تھا، ابھی بھی کہیں کہیں میں سنتی ہوں اس طرح سے کہ جی ہم اتنی دفعہ یہ پڑھ رہے ہیں، سب مل کے ہم پڑھ رہے ہیں جی 1,25,000 ہم نے کرنا ہے فلاں چیز کا، اور یہ آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے. ہمیں مشورہ بھی ساتھ دیا جاتا ہے، دعوت بھی دی جاتی ہے. تو یاد رکھیے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں 1,25,000 کی. ایک دفعہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا تھا حضرت یونس نے، مسیح کے پیٹ سے نکل آئے تھے. طلب کے ساتھ پڑھیے، طلب کے ساتھ پڑھیے تو اللہ قبول فرماتا ہے. اللہ نے فرمایا میں نے ترازو رکھ دیے تولنے والے، گننے والے نہیں. کاؤنٹنگ نہیں وہاں شمار ہوگی کتنے کیے جی، کتنے کیے کتنے نہیں. جو ایک کیا وہ کتنے خلوص سے کیا، کتنا وزنی تھا. وہ ایک کلمہ جو وزنی ہوگا وہ سارے 1,00,00,000 1,00,000 کی جگہ پہ بھاری ہو جائے گا. اس لیے جب بھی کام کوئی اللہ کی خاطر کریں، ویسے تو دنیا کے لیے بھی آپ اپنے سنسیئرٹی آپ کے اندر ہونی چاہیے، خلوص ہونا چاہیے. جو کام بھی کریں اس کو پورے خلوص کے ساتھ کریں. آپ کو پتہ دورہ قرآن کراتے ہوئے میں کوئی 1000 دفعہ اللہ سے دعا کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ میرے اندر کوئی ریا نہ آئے، اللہ میرے اندر کوئی دکھاوا نہ آئے، اللہ صرف خالصتاً تیرے لیے یہ کام کر رہی ہوں. اگر، اور خاص طور پہ میں یہ دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ اگر یہ تیری رضا کا کام نہیں، اگر کہیں اس کے اندر ریا یا وہ آ گیا، دکھاوا آ گیا، اللہ اسی دن اس کام کو روک لینا. یہ ضرورت ہے یہ کرنے کی. آپ بھی دعا کیا کیجیے
اللہ تعالیٰ یہ کام صرف تیری رضا کی خاطر، نہ دوستوں کو دکھانے کے لیے، نہ باجی کو دکھانے کے لیے، نہ کسی اور کو دکھانے کے لیے، اللہ صرف آپ کی خاطر یہاں بیٹھتی ہوں، قرآن سنتی ہوں، سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں اور عمل کے ارادے سے بیٹھتی ہوں. انشاءاللہ سارے بیڑے پار ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ جالنا منہم، اللہ مجھے اور آپ کو خوش قسمتوں میں کرے جن کے ترازو بھاری ہوں گے، اس میں ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو ہوں گے. پہلے ہم موسیٰ اور ہارون علیہ السلام اجمعین کو فرقان اور روشنی اور ذکر عطا کر چکے ہیں، اور ان متقی لوگوں کی بھلائی کے لیے جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈریں. یہ اللہ کی پہچان جن کو ہو جاتی ہے نا، خشیت ان کے اندر خود بخود آ جاتی ہے. یخشون ربهم بالغیب، جو اللہ نظر نہیں آ رہا نا، نظر نہ آنے والے رب سے ڈرتے ہیں، وہ جو اللہ کو پہچان لیتے ہیں، اور جن کو حساب کی اس گھڑی کا کھٹکا لگا ہوا ہو، اور اب یہ بابرکت ذکر ہم نے تمہارے لیے نازل کیا ہے، پھر کیا تم اس کو قبول کرنے سے انکاری ہو؟ اللہ میرے اور آپ سے سوال پوچھتا ہے، ہم سب کے لیے یہ سوال ہے. کیا تم اس ذکر کو قبول کرنے سے انکاری ہو؟ قبول کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ قرآن کو پکڑ لیا، چوم لیا، آنکھوں سے لگا لیا، غلاف میں لپیٹ کے رکھ دیا. نہیں، قبول کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کو جتنا پڑھوں گی اتنا اس پر عمل کی کوشش کروں گی، جتنا پڑھوں گی اور جتنا سنوں گی اتنا اس پہ عمل کرنے کی کوشش کروں گی. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قبل، اس سے پہلے ہم نے ابراہیم کو اس کی ہوش مندی بخشی تھی. حضرت ابراہیم کا قصہ ذرا تھوڑا تفصیل سے آئے گا یہاں پہ، اور ہم اس کو خوب جانتے تھے. اللہ نے بتایا میں جانتا تھا اس کو، اسی لیے خلیل اللہ کا لقب دیا نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت اچھی طرح سے جانتا تھا. اور رشد کی بات ہے یعنی ان کی ہوش مندی کی بات ہے. یاد کرو وہ موقع جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ یہ مورتیں کیسی ہیں جن کے تم لوگ گرویدہ ہو رہے ہو. انہوں نے جواب دیا ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے پایا ہے. اس نے کہا تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. آئے ہائے، یہ بات کوئی سن نہیں سکتا کہ میرے باپ دادا گمراہی میں. یہ نہیں، یہ تو مجھے آپ کو بھی بڑی بری لگتی ہے، ہمارے ماں باپ کو اگر کوئی بات کہے ہر بندے کو بری لگتی ہے. حضرت ابراہیم بے کھٹکے کہہ رہے ہیں کہ صرف تم گمراہ نہیں ہے، گمراہ نہیں ہو، اگر تمہارے باپ دادا بھی یہ کام کرتے تھے تو وہ بھی گمراہ ہیں. انہوں نے کیا کہا، کیا تو ہمارے سامنے اپنے اصلی خیالات پیش کر رہا ہے یا مذاق کرتا ہے؟ یہ تو ان امیجنیبل تھی بات، یہ تو انبلیویبل بات تھی کہ وہ اپنے ہی باپ دادا کو برا کہہ رہا ہے. اس نے جواب دیا نہیں، بلکہ واقعی تمہارا رب وہی ہے جو زمین اور آسمانوں کا رب ہے اور ان کا پیدا کرنے والا ہے. اس پر میں تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں، وَتَاللَّهِ، اور قسم اللہ کی، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اللہ کی قسم میں تمہاری غیر موجودگی میں ضرور تمہارے بتوں کی خبر لوں گا. چنانچہ اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور صرف ان کے بڑے کو چھوڑ دیا، شاید کہ وہ اس کی طرف رجوع کریں. اب دو باتیں نوٹ کیجئے، ایک تو یہ کہ ابھی یہاں کہانی نہیں آئی کہ کیا ہوا تھا، وہ ہم انشاءاللہ آگے چل کے پڑھیں گے. امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں پہ دیا جا رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کیوں بڑے کو کیوں چھوڑ دیا، تاکہ شاید وہ اس کی طرف رجوع کر لیں. اس لیے کس کی طرف؟ حضرت ابراہیم کی طرف رجوع کر لیں. یہ بھی اس کی بات ہو رہی ہے، اور یہ بھی اس کا مطلب ہے کہ اس بت کی طرف رجوع کریں اور پوچھیں اس سے کہ تمہیں کیوں چھوڑ دیا گیا. انہوں نے جب وہ میلے سے واپس آئے، انہوں نے بتوں کا یہ حال دیکھا تو کہنے لگے کہ ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کر دیا. قالوا سمینا فتى یذکرهم یقال له ابراہیم، انہوں نے کہا کہ بعض لوگ بولے کہ ہاں پہلے لمن الظالمین، وہ تو بے شک بڑا ہی ظالم تھا جس نے ہمارے بتوں کا یہ حال کر دیا. تو ان میں سے کچھ لوگ بولے کہ ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا تھا جس کا نام ابراہیم ہے. نوجوان کی بات آ گئی. ہم اب تک بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں نوجوانی کی عمر، بار بار قرآن میں نوجوانوں کا ذکر آ رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا سورہ یوسف میں حضرت یوسف کی جوانی کا ذکر پڑھا، اصحاب کہف کی جوانی کا ذکر پڑھا، موسیٰ کا ساتھ دینے والوں کی جوانی کا ذکر پڑھا. اب تنہا کھڑے ہو جانے والے نوجوان ابراہیم کی جوانی کا ذکر آ رہا ہے. اور وہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ تو پکڑ لو اسے سب کے سامنے تاکہ لوگ دیکھیں کہ ہم اس کی کیسی خبر لیتے ہیں. ابراہیم کے آنے پر انہوں نے پوچھا کیوں ابراہیم تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کیا حرکت کی ہے؟ اس نے جواب دیا بلکہ یہ سب کچھ ان کے اس سردار نے کیا ہے، ان ہی سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں. اب یہ دونوں پوائنٹ جو میں نے پیچھے کہا تھا نا، رجوع میری طرف کریں ابراہیم کی طرف، تو میں ان کو بتاؤں کہ یہ بت تو اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکے، تم نے ان کو خدا بنا رکھا ہے
اور دوسری بات جو انہوں نے یہاں پہ کہی کہ سردار نے کیا ہے، ان سے پوچھو اگر یہ بولتے ہیں. دوسرا یہ ان کو متوجہ کرنے کے لیے کہ یہ سردار بیٹھا ہے نا یہاں پہ، یہ تو نہیں نا، اس کو تو نہیں کسی نے مارا، باقی تو مار کھپ گئے. یہ سردار سے پوچھو کیا اس نے ہی ان کو مارا ہے، یا اس سے پوچھو کہ ہوا کیا ہے. یہ تمہیں ساری کہانی بتا دے گا. بھائی خدا ہے تمہارا تو ساری کہانی تمہیں بتا دے گا. تو یاد رکھیے یہ ان کو متوجہ کرنے کے لیے حضرت ابراہیم نے یہ کام کیا تھا، ان کو متوجہ کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ دیکھیے قرآن کریم پورا واقعہ بیان کر رہا ہے. انشاءاللہ ہم آگے پیچھے بھی اس کو پڑھتے آ رہے ہیں، یہاں پہ تھوڑا تفصیل سے ہے، لیکن ایک بہت اہم بات میں پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں. قرآن قصوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے. ہمارے ہاں قصہ سنایا جاتا ہے نا، ساتھ مرچ مسالے لگا کر کہانی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا جاتا ہے اور حاصل وصول کچھ بھی نہیں ہوتا. قرآن پاک ہمارے سامنے جو واقعات رکھتا ہے وہ یہ نہیں بتاتا وہ کون سا دن تھا، وہ کون سی گھڑی تھی، کون سا علاقہ تھا، کون سے انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے تھے، کون سی سواری پر آئے تھے، موسم کیسا تھا. قرآن یہ چیزیں نہیں. قرآن وہ پہلو سامنے رکھتا ہے جو ہمارے لیے ہدایت کا سامان لیے ہوئے اور ہمیں گرد و پیش کے معاملات کو بھی عبرت کی نگاہ سے دیکھنا سکھاتا ہے. آج ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، پوری دنیا میں سوشل میڈیا کھلا ہوا ہے، ہر لمحے ہمیں اپ ڈیٹس کی فکر لگی رہتی ہے. اور رزلٹ کیا ہے؟ قوم تباہی کی طرف جا رہی ہے، قوم برباد ہو رہی ہے کیونکہ ہمارا وقت بے مقصد چیزوں میں برباد ہو رہا ہے. قرآن ہمیں با مقصد زندگی گزارنے کی تاکید کرتا ہے اور ہمیشہ واقعے کا صرف با مقصد پہلو سامنے رکھتا ہے. ہم نے نا تاریخ کو بھی ایک جیسے فن بنا لیا، انگلش والا فن، انجوائمنٹ کا وہ ایک بنا لیا، ذریعہ بنا لیا. حاصل وصول کیا ہو رہا ہے؟ ہم نے وہ ہڑپا، ٹیکسلا، موہنجو دڑو کے نام سے ٹنوں کے حساب سے سویلائزیشن ہمارے ہاں نکل آئیں گے اور چھٹانک بھر عبرت ہمیں حاصل نہیں ہو رہی. کیوں؟ کیونکہ عبرت حاصل کرنا ہی نہیں چاہتے. پکنک منانے کے لیے ٹیکسلا کے میوزیم میں چلے جاتے ہیں، ٹیکسلا کے کھنڈرات دیکھنے چلے جاتے ہیں پکنک منانے کے لیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر کہہ رہے ہیں کہ قوم میں تبدیلی نہیں آ رہی، قوم رجوع اللہ نہیں کر رہی. کیوں؟ کیونکہ ہمارے سامنے ہمارا مقصد نہیں ہے، ہمارا پرپز نہیں ہے، کوئی بھی ہماری نظر نہیں ہے نا. میں نے شروع میں آپ کو یاد ہوگا میں نے شروع میں کہا تھا اپنا زندگی کا ایک گول سیٹ کیجئے، ایک مقصد بنائیے. ہم پرپز فل نہیں بلکہ پرپز لیس ہو چکے ہیں. ہماری زندگیاں جو ہے نا وہ پرپز فل نہیں ہے، بے مقصد زندگیاں گزار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ واقعات سامنے لاتا ہے. یہ کہانی اللہ نے کیوں سنائی مجھے اور آپ کو؟ حق کے ساتھ سنائی، متوجہ کرنے کے لیے. حضرت ابراہیم نے یہ کام کیا اور یہ سن کر وہ لوگ اپنے ضمیر کی طرف پلٹے. اتنی بڑی بات ہو گئی تو ان کو سمجھ لگی کہ ہو یہ کیا بات ہو گئی، اور اپنے دلوں میں کہنے لگے واقعی تم خود ہی ظالم ہو. یعنی پھر وہی بات بار بار کر رہی ہوں، انشاءاللہ سورہ نور پڑھیں گے تو کھل کے سامنے آ جائے گی. کل ہی کی بات ہے کہ اندر سے روشنی جو ہوتی ہے وہ حق کو دیکھ کے اس کو جھنجھوڑتی ہے انسان کو، لیکن پھر وہ باہر کی جو ظلم اندھیرا ہوتا ہے اس کو دبا دیتا ہے. ان کے بھی اندر کی روشنی ذرا بھڑکی جیسے جادوگروں کی بھڑکی تھی، کل ہی ہم نے پڑھا تھا. پھر ان کی مت پلٹ گئی اور بولے تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں. ابراہیم نے کہا پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پوج رہے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچانے پر قادر ہے نہ نقصان؟ تو ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پوج رہے ہو، کیا تم کچھ بھی عقل نہیں رکھتے؟ انہوں نے کہا جلا ڈالو اس کو اور حمایت کرو اپنے خداؤں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے. ہم نے کہا یا نارو کونی بردم وسلامن علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم پر. ابراہیم علیہ السلام بے خوف و خطر کود پڑے آگ کے اندر. وہ چاہتے تھے کہ ہم ابراہیم کے ساتھ برائی کریں مگر ہم نے ان کو بری طرح ناکام کر دیا اور ہم اسے اور لوط کو بچا کر اس سرزمین کی طرف نکال کر لے گئے جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی. لوط ان کے بھتیجے تھے، وہ بھی ساتھ چلے تھے. پہلی ہجرت جو فلسطین کی طرف کی گئی، اس سرزمین کو برکت والی زمین کہا جاتا ہے، مادی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی. 4000 سال پہلے کی بات ہے جبکہ ابھی انسان نے اتنی ترقی نہیں کی تھی. لیکن اب جب ملٹی نیشنل کمپنیاں پوری دنیا میں پھیل رہی ہیں اور تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دیکھا، پتا چلا کہ اس زمین میں بہت فائدے ہیں. آپ کو پتا بہت ہی زرخیز زمین ہے، انگوروں کی سرزمین کہا جاتا ہے فلسطین کو.
اور وہاں پہ جو چیز کہتے ہیں پیدا کرو اگاؤ فوراً اگاتی ہے. بہت خوبصورت زرخیز زمین ہے. اس لیے بھی کہ وہاں رسول آئے اس لیے بھی زرخیز زمین ہے. ابھی آپ دیکھیے جو ظلم اور ستم کی انتہا توڑ رہا ہے اسرائیل، اس کے باوجود آپ فلسطینی بچوں کے نعرے سنتی ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں اللہ پر یقین ہے، اگر ہم فوت ہو جائیں گے شہید ہو جائیں گے ہم حیات جاودہ پا لیں گے. یہ زرخیز زمین سے پیدا ہونے والا بچہ ہے، ایمان سے بھرا ہوا بچہ ہے. اللہ فرما رہا ہے ہم نے اسے اسحاق عطا کیا، برکتیں رکھی اور پھر یہ برکت دی کہ اس کو اولاد سے بھی نواز دیا. ہم نے اسے اسحاق عطا کیا اور پوتا بھی عطا کیا یعقوب، اس پر مزید اور ہر ایک کو صالح بنایا اور ہم نے ان کو امام بنا دیا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے انہیں وحی کے ذریعے سے نیک کاموں کی اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی ہدایت کی، اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے. حضرت ابراہیم نے آپ دیکھیے کہیں کمپرومائز نہیں کیا، گھر چھوڑا، خاندان چھوڑا، گھر والے چھوڑے، اللہ نے گھر والے بھی اور دیے، زمین بھی بہترین عطا کی. ہر انسان کی جب اللہ کے حکموں کی قدردانی کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس انسان کی قدردانی کرتے ہیں. ابراہیم جو کچھ کر رہے تھے یکسو ہو کر خالصتاً اللہ کے لیے کر رہے تھے اور سب سے بے نیاز ہو کے کر رہے تھے. تو رب نے بھی ان کو اپنا مقرب کر لیا، آگ ٹھنڈی کر دی. خلوص آپ دیکھیے، خلوص کی نیت اگر صاف ہو نا، خلوص نیت ہو نا اگر، تو بعض اوقات ایسے کام ہوتے ہیں کہ جن کو عقل نہیں مانتی، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. اللہ تعالیٰ لوگوں کو معجزہ دکھاتے ہیں. عام طور پہ ہوتا کیا ہے، جب قربانی دینے کا وقت آتا ہے نا لوگ بڑا اللہ اللہ کر رہے ہیں یا کچھ بھی بڑے آپ کا ساتھ دینے کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب قربانی کا وقت آتا ہے نا لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں ایک دم سے ادھر ادھر. آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں، اوے میری رائٹ والی دوست کدھر گئی، اوے میری لیفٹ والی دوست کدھر گئی، مشکل آئی سب گائے. ابراہیم ڈٹے رہے، جمے رہے. تو اسی لیے اللہ نے کہا کہ کانا امتن، وہ تو ایک امت تھے. ہم پڑھ رہے ہیں ایک اکیلے ابراہیم نے وہ کام کیا جو ایک امت مل کے کرتی ہے. اللہ کا گھر مکہ میں بنایا اور کتنی برکتیں اللہ نے برکت بیابان. اور جی یاد کرو جبکہ ان سب سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تھا، کس نے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے. یعنی ان سب سے پہلے وہ تھے تو ان کی بات کی جا رہی ہے. انہوں نے اللہ سے دعا مانگی تھی جب وہ تھک گئے مسلسل کوشش کرنے کے بعد، آخر انہوں نے تھک کے دعا مانگی تھی، انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں مغلوب ہو گیا ہوں، اب آپ میری مدد کو کیجئے. اور پھر آپ کی دوسری دعا جو ہم اس کے اندر پڑھتے ہیں سورہ القمر کے اندر کہ ربی لا، سورہ نوح کے اندر ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، پروردگار زمین پر ایک کافر باشندہ بھی نہ چھوڑ. یہ انہوں نے دعا کی تھی. اللہ فرما رہا ہے ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے نجات دی. دیکھیے کرب عظیم کہا جا رہا ہے جو ان کی جو قوم ہے وہ ان کے ساتھ جو سلوک کر رہی تھی اس کو
اور کرب عظیم کہا جا رہا ہے وہ جو طوفان باد و بارہ تھا، وہ جو سیلاب تھا، اس کو اللہ فرما رہا ہے اور اس کی قوم کے مقابلے میں اس کی مدد کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا۔ وہ بڑے برے لوگ تھے، پس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا، اور اسی نعمت سے ہم نے داود اور سلیمان علیہ السلام کو سرفراز کیا۔ یاد کر وہ موقع جبکہ وہ دونوں ایک کھیت کے مقدمے میں فیصلہ کر رہے تھے، جس میں رات کے وقت دوسرے لوگوں کی بکریاں پھیل گئی، اور ہم ان کی عدالت خود دیکھ رہے تھے۔ اس وقت ہم نے صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا، حالانکہ حکم اور علم ہم نے دونوں ہی کو عطا کیا تھا۔ حضرت سلیمان بیٹے تھے، حضرت داؤد باپ تھے، لیکن بعض اوقات اولاد والدین سے زیادہ سمجھدار ہوتی ہے۔ قوت فیصلہ اور علم اللہ نے دونوں کو دیا تھا، کسی کے پاس کم، کسی کے پاس زیادہ۔ یاد آیا آپ کو وہ واقعہ جو حضرت عبداللہ بن عمر کا میں نے سنایا تھا؟ وہ کہتے ہیں میرے والد صاحب بھی موجود تھے، حضرت ابو بکر بھی موجود تھے، اس لیے میں نے مجھے یہ لگا کہ یہ بہت بے ادبی ہے کہ میں سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھے گئے سوال کا جواب دے دوں ان کی موجودگی میں، حالانکہ ان کو درست جواب آتا تھا۔ تو یہ بعض اوقات اولاد جو ہے وہ تعظیم کی وجہ سے خاموش رہ جاتی ہے۔ ایسے ہی یہ واقعہ، اس کے بارے میں ہمیں بائبل سے تھوڑا بہت کچھ ملتا ہے کہ ایک کھیت میں ایک شخص کی بکریاں دوسرے کے کھیت میں گھس گئی تھی، تو انہوں نے فیصلہ کیا حضرت داؤد نے کہ بکریاں چھین کر اسے دے دی جائیں۔ حضرت سلیمان نے کہا کہ بکریاں اس وقت تک اس کے پاس رہیں جب تک کہ بکریوں والا کھیت والے کا نقصان پورا نہ کر دے، کھیت کو دوبارہ سے تیار نہ کر دے۔ تو کتنا خوبصورت انہوں نے طریقے سمجھا دیا۔ بہرحال داود کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا۔ یہاں یہ سمجھانا، یہ بتانا مقصود ہے، یہاں یہ سمجھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ جو تسبیح کرتے تھے وہ اس فعل کے کرنے والے ہم ہی تھے، اور ہم نے اس کو تمہارے فائدے کے لیے ذرا بنانے کی صنعت سکھا دی تھی۔ نمبر ایک، پہلے آپ دیکھیے وہ تسبیح کرتے تھے تو پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے۔ صحیح مسلم میں ہے حضرت داود نے زبور کو اتنا خوبصورت پڑھا کہ جانور اور پرندوں کے لیے بھی اسے پڑھنا آسان ہو گیا تھا، اور وہ گھوڑے پر زین کستے کستے زبور پڑھ لیتے تھے، اور وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے۔ وہ ساتھ آگے ذکر ہاتھ کی کمائی کا آ گیا، زرہ بنانے کی صنعت سکھا دی تھی۔ آج انسان لوہے سے سیدھے چیزوں بنا کر بہت خوش ہوتا ہے نا، لیکن اللہ نے اپنے پیغمبر کو بہت ہزاروں سال پہلے یہ صنعت گری سکھا دی تھی۔ وہ اپنے ہاتھ سے بناتے تھے زرہ۔ اس کے بارے میں کچھ مفسرین نے کہا کہ لوہا ان کے ہاتھ میں آ کے نرم پڑ جاتا تھا، اور کچھ نے کہا کہ نہیں، وہ ایسے ہی میلٹ کرتے تھے لوہے کو جیسے کیا جاتا ہے، اور پھر اس سے یہ کاریگری کرتے تھے کہ زرہ بناتے تھے۔ زرہ بنانے کے لیے آپ کو پتہ ہے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ کنڈے بنانے پڑتے ہیں، ایک کنڈے کو دوسرے کنڈے کے اندر اور تاکہ تم کو ایک دوسرے کی مار سے بچائے، پھر کیا تم شکر گزار ہو؟ اور سلیمان کے لیے ہم نے تیز ہوا کو مسخر کر دیا تھا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ سورہ سبا میں اس کی تفصیل، ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے تھے، اور شیاطین میں سے ہم نے ایسے بہت سو کو اس کا تابع بنا دیا تھا جو اس کے لیے غوطے لگاتے اور اس کے سوا دوسرے کام کرتے تھے، ان سب کے نگران ہم ہی تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے شیاطین میں سے بہت سو کو اس کا تابع بنا دیا تھا، یعنی جنوں میں سے بہت سو۔ عالیہ اپنا مائک آف کیجئے، عالیہ مائک بند کیجئے اپنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّانِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور یہی ہوش مندی اور حکم و علم کی نعمت ہم نے ایوب علیہ السلام کو دی تھی۔ یاد کرو جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت صابر اور بہت نیک انسان تھے، انتہائی مالدار آدمی تھے، لیکن آزمائش آئی کہ مال چھن گیا اور اولاد بھی چھن گئی۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے رب تیرا بہت شکر ہے کہ تو نے مجھے مال اور اولاد دی، اس وقت میرا دل بہت مشغول تھا، اب تو نے یہ چیزیں مجھ سے واپس لے لی تو ان دھندوں سے، ان فکروں سے میں آزاد ہو گیا ہوں، پاک ہو گیا ہوں۔ اگر تیرا دشمن ابلیس میری اس بات کو سن لے تو وہ بہت ہی حسد محسوس کرے، اب میرے اور تیرے درمیان کوئی حائل نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں ابلیس جل بھن گیا کہ یہ جو ایمان ہے، یہ دیکھیے یہ ہے ایمان، دراصل یہ اللہ سے حسن ظن۔ آپ کی دعا ہے یہ کہ اے اللہ، حضرت ایوب کی، تو نے مجھے تونگری اور مال اور اہل و عیال والا بنا رکھا تھا، تو خوب جانتا ہے کہ اس وقت میں نے نہ کبھی تکبر کیا، نہ کسی پر ظلم و ستم کیا۔ پروردگار تو تجھ پر روشن ہے کہ میرا نرم اور گرم بستر تیار ہوتا اور میں راتوں کو تیری عبادت میں گرا رہتا، اور اپنے نفس کو ڈانٹتا کہ تو اس لیے پیدا نہیں کیا گیا
اور تیری رضامندی کے لیے میں نے اپنی راحت اور آرام سب کو چھوڑ دیا تھا. یہ صبر اور شکر کا رویہ یہ مومنین سے اللہ کو مطلوب ہے. یہ رویہ جو صبر کرتا ہے اللہ اسے ضرور اجر عطا کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنین پر جو مشکلیں آتی ہیں ان میں سے مال میں کمی، اولاد کی کمی، اللہ کے پاس اس کا بے شمار اجر ہے. یہ دونوں مشکلیں جس پر آتی ہیں نا، تو آپ جب بھی آزمائش آئے، ایک اور بڑی اہم بات بتاؤں کہ فوراً سوچا کریں کہ کہیں پہ کوئی غلط کام تو نہیں ہو گیا. آزمائش، لیکن یاد رکھیے آزمائش ہمیشہ بہت نیک لوگوں پر آتی ہے. شیطان پھر دماغ میں الٹے سیدھے خیالات ڈالتا ہے، لیکن ہمیشہ جو آزمائش آتی ہے نا اس کے ذریعے انسان کو اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بڑھانا چاہتا ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کسی کا اگر درجات کم ہونا، کسی نے کہا کسی بزرگ کی بات ہے یہ غالباً کہ کسی کے درجے اللہ نے زیادہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں لیکن وہ عمل میں تھوڑا بھی پیچھے ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو کسی آزمائش میں ڈال دیتے ہیں کہ اب یہ صبر کرے گا تو اس کے درجات کو بڑھا کے وہ اس مقام تک پہنچا دیا جائے گا. تو وہ دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کا بدلے میں ان کی یہ بیماری دور کی قبول کی، اور جو تکلیف تھی اسے دور کر دیا، اور صرف اس کے اہل و عیال ہی اس کو نہیں دیے بلکہ ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی دیے. لَأَزِيدَنَّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اللہ کہہ رہا ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. ہم پڑھ آئے ہیں نا اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ کر کے ضرور دوں گا. تو اللہ نے ضرور دیا زیادہ کر کے اپنی خاص رحمت کے طور پر، اور اس لیے کہ یہ ایک سبق ہو عبادت گزاروں کے لیے. اور یہی یعنی عبادت گزاروں کو آزمائشیں آئیں گی، اس کے اوپر دل چھوٹا نہیں کرنا بلکہ اور زیادہ جت جانا ہے، اور زیادہ لگ جانا اللہ کی عبادت میں. اور یہی نعمت اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو دی کہ یہ سب صابر لوگ تھے، یہ صبر کرنے والے لوگ تھے، اور ان کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا کہ وہ صالحوں میں سے تھے، صالحین میں سے تھے. اور مچھلی والے کو بھی ہم نے نوازا. حضرت یونس کا ذکر ہے، غصے میں آ کر اپنی بستی کو چھوڑ کے نکل گئے تھے نا، حالانکہ نبی تھے لیکن جب تک اللہ کا حکم نہ ہو اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتے. یہ خشکی پار کر کے سمندر کے کنارے پہنچ گئے اور ایک کشتی میں بیٹھ گئے. کشتی ڈوبنے لگی تو لوگوں نے کہا کہ جی اب تو کسی ایک کو سمندر میں پھینکنا پڑے گا کیونکہ بھاری ہو گئی ہے کشتی، اور کوڑا ڈالا گیا اور نام نکل آیا حضرت یونس کا. اللہ نے یہاں پہ ان کا نام نہیں لیا. وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا. اور مچھلی والے کو بھی ہم نے نوازا، یاد کرو جبکہ وہ بگڑ کر چلا گیا تھا، اور سمجھا تھا کہ ہم اس پر گرفت نہیں کریں گے. آخر کو اس نے تاریکیوں میں سے پکارا نہیں ہے کوئی خدا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پاک ہے تو تیری ذات، بے شک میں نے قصور کیا. تب ہم نے اس کی دعا قبول کی، یعنی اپنی غلطی کو فوراً تسلیم کر لیا. ہم کیا کہتے ہیں وہ جی یہ ہو گیا تھا نا اور وہ ہو گیا تھا نا اس وجہ سے یہ میں نہیں کر سکی، میں ذرا لیٹ ہو گئی کیونکہ مجھے گھر والوں نے روک لیا تھا، میں یہ کرنے لگی تھی صدقہ کرنے لگی تھی اور مجھے کچھ اور پتہ چل گیا اور میں ادھر لگ گئی اور ادھر لگ گئی. 100-1000 بہانے ہمارے پاس ہوتے ہیں. انہوں نے فوراً غلطی کو تسلیم کر لیا کہ اللہ بے شک میں ہی ظالم تھا. تب ہم نے اس کی دعا قبول کی اور غم سے اس کو نجات دی، اور اس طرح ہم مومنوں کو بچا لیا کرتے ہیں. غلطی کا اعتراف کر کے دعا مانگنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے کہ جو کوئی اس دعا کے ساتھ اپنی دعا مانگے گا اس کی دعا کو ضرور قبول کیا جائے گا. ترمذی کی حدیث ہے، ترمذی کی روایت. اللہ کے پسندیدہ بندے کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پڑھنے کی توفیق دے. کوئی 1.25 دفعہ نہیں پڑھنا. اور ہاں بڑی دلچسپ بات، ایک دفعہ نا مجھے کسی نے کہا کہ جی ہم یہ جو آیت کریمہ کا ختم کراتے ہیں اور پیالوں کے اندر پانی ڈال کے اس کے اندر تسبیح رکھتے ہیں کیونکہ یہ بڑی گرم ہوتی ہے. یہ کوئی گرم تسبیح نہیں. پانی کے پیٹ میں حضرت یونس نے مانگی تھی، یہ دعا مانگی تھی.
اچھا شاید اسی لیے کہتے ہوں گے کہ وہ پانی میں تھے اس لیے دعا پوری ہو گئی، باہر ہوتے تو اس کی گرمی پتہ نہیں اس کو کہاں پہنچا دیتی ہے. اللہ مجھے معاف کرے. ہم لوگوں نے دین کو بگاڑ کے اس کی شکل پتہ نہیں کیا سے کیا کر دی. اللہ کہہ رہا ہے زکریا کو جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ اے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ. دیکھیے انبیاء کی دعائیں آ رہی ہیں. جب مشکل میں آئے انہوں نے دعا مانگی. یہ طریقہ اسلوب یہ سیکھ لیجیے. جب مشکل ہے فوراً سب سے پہلے اللہ کے پاس جائیں. ہم کیا کرتے ہیں پہلے دیکھنے کو بڑی سفارش مل جائے، کوئی منسٹر کی، کوئی کونسلر کی، کسی بڑے آدمی کی، ہم وہ ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں. سب سے پہلے سب سے بڑا جو ہے سپر پاور اللہ کے پاس جائیں. پھر انبیاء نے یہ کیا. حضرت ایوب کا پڑھ لیا، حضرت یونس کا پڑھ لیا، اور اب حضرت زکریا جب اس نے اپنے رب کو پکارا ہے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور بہترین وارث تو ہی ہے. اور بس ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا کیا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا. یہ لوگ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے. یہ کون لوگ تھے؟ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے پیارے. اور ہمیں رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے. یہ دو چیزیں رغبہ و رہبہ، یہ دو چیزیں جو ہیں امید اور خوف، اس کے درمیان ایمان ہے. یاد رکھیے ایمان نہ تو صرف خوف کے ساتھ ہے اور نہ ایمان صرف امید کے ساتھ ہے. ہم سب تو امیدوں پہ جی رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہو جائے گی، مسلمان ہیں ہم تو امتی ہیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا. اللہ نے مجھے خود اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، ایسا تو نہیں ہو سکتا اللہ مجھے جہنم میں ڈال دے. یہ امید ہے، اچھی امید ہے، حسن ظن ہے. لیکن یاد رکھیے خوف بھی ہونا چاہیے. حضرت عمر نے فرمایا تھا، میں بارہا اس کا ذکر کرتی ہوں، حضرت عمر کا قول بہت خوبصورت ہے. آپ نے فرمایا اگر مجھے پتا چلے پوری دنیا جنت میں جا رہی ہے اور صرف ایک شخص جہنم میں جائے گا، مجھے ڈر ہوگا کہ وہ ایک شخص میں ہی نہ ہوں. اس ڈر سے میں اللہ کو پکارتا رہوں گا کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے کہیں وہ میں ہی نہ ہوں. اور اگر مجھے پتا چلے ساری دنیا جہنم میں جا رہی ہے صرف ایک شخص جنت میں جائے گا، مجھے اللہ سے امید ہوگی وہ ایک شخص میں ہی ہوں گا. اس امید کے ساتھ، اس خوف کے ساتھ اللہ کو پکارا کیجیے. اور اللہ فرما رہا ہے ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا کیا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا. یہ لوگ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے اور ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ کو اس لیے پسند تھے کہ جھکے ہوئے تھے. لیکن ایک بہت امپورٹنٹ نقطہ یہ نوٹ کیجئے، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، نیکی کے کاموں میں دوڑے لگاتے تھے. صرف باتیں نہیں کرتے تھے، تسمیاں نہیں کرتے رہتے تھے بیٹھ کے اللہ اللہ نہیں کرتے رہتے تھے، بلکہ نیکی کے کاموں میں دوڑ بھی ساتھ ساتھ لگاتے تھے. اور وہ خاتون جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی، مردوں کی بات کرتے کرتے عورت کی بات اللہ نے کر دی. انبیاء رسولوں کی بات کرتے کرتے درجہ رسولوں کے برابر تھا حضرت مریم کا، لیکن رسول نہیں تھی. ہم نے اس کے اندر اپنی روح سے پھونکا اور اسے اور اس کے بیٹے کو دنیا بھر کے لیے نشانی بنا دیا. اور یہ امت تمہاری امت حقیقت میں ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، بس تم میری عبادت کرو. مگر یہ لوگوں کی کارستانی ہے کہ انہوں نے آپس میں اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اور سب کو ہماری ہی طرف پلٹنا ہے. پیغمبروں کی ساروں کی بات کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم نے اپنے آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. سارے پیغمبر اللہ کے پیغمبر سے، سب کی دعوت ایک ہی دعوت تھی، لیکن تم بعد میں یہودی، عیسائی، صابی اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ بن گئے. سب کو ہماری طرف پلٹنا ہے. پھر جو نیک عمل کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہو تو اس کے کام کی ناقدری نہیں ہوگی. اور اسے ہم لکھ رہے ہیں اور ممکن نہیں کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو وہ پھر پلٹ سکے، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر بلندی سے وہ نکل پڑیں گے اور وعدہ بحر کے پورا ہونے کا وقت قریب آ لگے گا. یاجوج اور ماجوج دو اقوام سورہ کہف میں ان کے بند ہونے کا ذکر ہے جو ذوالقرنین نے دیوار بنا کر بند کیا تھا. ان آیات میں ان کے کھلنے کا منظر بیان کیا جا رہا ہے کہ ہر بلندی سے بھاگے چلے آ رہے ہوں گے اور زہریلے تیر پھینکیں گے، خوب فساد کریں گے. دنیا میں ان کی وجہ سے بہت فساد برپا ہوگا اور پھر اتنا تباہی ہوگی کہ 100 میں سے 99 آدمی مارے جائیں گے ایک حدیث کے مطابق. اور پھر بتایا گیا کہ یہ کیونکہ اتنا زیادہ ہوں گے تو یہ ان کا ریشو یہ ہوگا کہ اگر 100 لوگ کھڑے ہوں تو ان میں سے 99 یاجوج ماجوج ہوں گے اور ایک عام انسان ہمارے جیسا انسان ہوگا. تو اس کے بعد بتایا گیا کہ پھر ان کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کر دیا جائے گا جس کی وجہ سے ان کا جسم جھڑ جھڑ کر گرے گا اور پھر پرندے آئیں گے اور ان کی لاشیں کھا جائیں گے. ہر طرف بکھرے ہوئے پڑے ہوں گے، وہ ان کی لاشیں بکھری پڑی ہوں گی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بے شمار احادیث ملتی ہیں، آپ نے کہا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک تم اس سے پہلے 10 علامتیں نہ دیکھ لو.
باقی علامتوں کا میں ذکر کر چکی ہوں، یاجوج ماجوج بھی اس کے اندر ایک شامل ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہر بلندی سے وہ نکل پڑیں گے، اور وعدہ برحق کے پورا ہونے کا وقت قریب آ لگے گا۔ ایک دیوار ہے جس کو وہ چاٹ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ پوری نہیں ہوتی، صبح آتے ہیں تو وہ پھر دیوار پوری ہو چکی ہوتی ہے۔ تو ایک دن جب وہ کہیں گے کہ انشاءاللہ کل ہم اس کو پاٹ لیں گے، اس دن وہ سوراخ نہیں بھرے گا، اور اگلے دن وہ واقعی اس کو پاٹ لیں گے۔ یہ سب باتیں ہیں، حدیث سے یہ چیز ثابت نہیں ہے، لیکن جو اسرائیلی روایات ہیں ان سے یہ بات ثابت ہے۔ بہرحال یکایک ان لوگوں کے دیدے پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے جنہوں نے کفر کیا تھا، کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، ہم اس چیز کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے، بلکہ ہم خطا کار تھے۔ بے شک تم اور تمہارے وہ معبود جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پوچھتے ہو جہنم کا ایندھن ہے، وہیں تم کو جانا ہے۔ اگر یہ واقعی خدا ہوتے تو وہاں نہ جاتے، اب سب کو ہمیشہ اسی میں رہنا ہے۔ یعنی کہ اگر تم ان کو معبود بناتے ہو نا، جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، یہ حتیٰ کہ سورج اور چاند کو بھی یہ پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے کہ سورج اور چاند کو بھی اللہ تعالیٰ پنیر کی ٹکیا بنا کر جہنم میں جھونک دیں گے۔ یعنی کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا انسانوں کے علاوہ۔ اگر یہ واقعی خدا ہوتے تو وہاں نہ جاتے، اب سب کو ہمیشہ اسی میں رہنا ہے۔ وہاں وہ پھنکارے ماریں گے، گرمی کی آگ ہوگی سخت سخت، آگ کی گرمی ہوگی اتنی سخت، اور ذلت اور رسوائی ہوگی، اس لیے پھنکارے ماریں گے، اور حال یہ ہوگا کہ اس میں کان پڑی آواز سنائی نہیں دے گی۔ آگ کی اتنی زیادہ آواز ہوگی، ساتھ ساتھ لوگوں کی چیخو پکار ہوگی، اتنا روئیں گے کہ کانوں میں آواز نہیں آئے گی، اس کے علاوہ کچھ بھی، ان کی چیخم دھاڑ کے علاوہ۔ میں وہ حدیث آپ کو سنا چکی ہوں جس میں کہا اتنا روئیں گے کہ ان کی گالوں پہ گڑھے پڑ جائیں گے، پانی ختم ہو جائے گا، آنسو ختم ہو جائیں گے، اور پھر خون نکلنا شروع ہو جائے گا، اور تم چاہو تو اس پانی میں کشتیاں چلا دو۔ استغفر اللہ العظیم۔ رہے وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی کا پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہوگا تو وہ یقیناً اس سے دور رکھے جائیں گے، اس کی سرسراہٹ تک نہیں سنیں گے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی من بھاتی چیزوں کے درمیان رہیں گے، فیوریٹ چیزوں کے درمیان۔ وہ انتہائی گھبراہٹ کا وقت ان کو ذرا پریشان نہیں کرے گا، اور ملائکہ بڑھ کر ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے، اور کہ یہ تمہارا وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ دیکھیے گھبراہٹ یا پریشانی میں وہی انسان پریشانی سے بچا ہوتا ہے جس نے پریشانی سے بچنے کے لیے کوئی بندوبست کیا ہوتا ہے، جس کے پاس کوئی چیز ہوتی ہے جو اس نے اپنے انتظام کیا ہوا ہوتا ہے اپنی پریشانی۔ جیسے بھوک کا ہے تو کھانا تیار کیا ہوا ہے تو کوئی پریشانی نہیں، آپ سفر کر رہے ہیں، پیٹرول ختم ہوا، کوئی حرج نہیں، آپ نے بندوبست کیا ہوا، پیسے ہیں آپ کے پاس، آپ پیٹرول لے لیں گے۔ لیکن پریشانی کی بات کب ہے؟ جب آپ کے پاس زیادہ راہ نہ ہو، آپ کے پاس پیسے نہ ہو، پیٹرول ختم ہو رہا ہے، پیٹرول پمپ بھی نظر نہیں آ رہا، چلو اگر نظر آ بھی گیا تو پیسے پیٹرول ڈلوائیں کہاں سے؟ تو یہی حال ان کا ہوگا جو پریشان ہوں گے، انہوں نے بندوبست نہیں کیا ہوگا۔ جنہوں نے آخرت کے دن کے لیے بندوبست کیا ہوا ہے وہ پریشان نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ وہ دن جب کہ آسمان کو ہم یوں لپیٹ کر رکھ دیں گے جیسے تومار میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں، جیسے رول کر فولڈ کیا جاتا ہے نا پیپر کو، رول کر کے گول کر کے رول کر دیا جاتا ہے۔ جس طرح پہلے ہم نے تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم پھر اس کا اعادہ کریں گے، اور یہ ایک وعدہ ہے ہمارے ذمے، اور یہ کام ہمیں بہرحال کرنا ہے۔ زمین اور آسمان اکٹھے تھے، ان کو اللہ نے الگ کیا، ہر چیز اپنی مخصوص چال میں چلنے لگی، زمین اپنے محور کے گرد گھومنے لگی، اور قرآن پاک میں آتا ہے آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور اس کو ہم وسعت دے رہے ہیں، اور سائنسی طور پر یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ یہ دائرہ پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ آپ اس کو یوں تصور میں لائیں جیسے ایک ڈنڈے پر رسی لپیٹ لیں، وہ کھلتے 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 کھل جاتی ہے اور پھر واپس اس کو لپیٹ دیا جائے، ڈنڈے پر رسی۔ یہ بڑا خوبصورت مثال ہے، رول کرنے کی میں بات کر رہی تھی، ڈنڈے کے اوپر اگر رسی کو لپیٹے نا آپ تو پھر۔ اور اللہ فرما رہا ہے زبور میں ہم نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ اس میں ایک بڑی خبر ہے عبادت گزار لوگوں کے لیے، عبادت گزار لوگوں کے لیے اس میں بڑا سبق ہے کہ انہوں نے صرف قربانی دی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو قربانی کو اللہ محبت سے قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو عزت کا مرتبہ دے گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو تم کو بھیجا ہے تو یہ دراصل دنیا والوں کے حق میں ہماری رحمت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ یہاں پہ یہ بات وضاحت سے بیان ہو گئی کہ اللہ کے نبی کا آنا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والوں کے لیے ایک بہت بڑی رحمت ہے۔ ہمیں اللہ توفیق دے کہ ہم اس سے
ان سے فائدہ اٹھا سکیں، ان کی پرسنالٹی سے، ان کی باتوں سے، ان کی احادیث سے. ان سے کہو میرے پاس جو وحی آتی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا خدا صرف ایک خدا ہے، پھر کیا تم سر اطاعت جھکاتے ہو؟ پھر اگر وہ منہ پھیریں تو کہہ دو کہ میں نے اعلان تم کو خبردار کر دیا. اب میں یہ نہیں جانتا کہ وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے قریب ہے یا دور. اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو آواز بلند کہی جاتی ہیں، اور وہ بھی جو تم چھپا کر کرتے ہو. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ دیر تمہارے لیے ایک فتنہ ہے اور تمہیں ایک وقت خاص تک کے لیے مزے کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے. قال ربکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون. آخر کا رسول نے کہا کہ اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور لوگوں تم جو باتیں بناتے ہو ان کے مقابلے میں ہمارا رب رحمان ہی ہمارے لیے مدد کا سہارا ہے. الحمدللہ سورہ انبیاء مکمل ہوئی. سورہ الحج مدنی صورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 10 رکوع ہیں اور 78 آیات ہیں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگو اپنے رب کے غضب سے بچو، حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے. زلزلہ گھبراہٹ پیدا کرنے والی چیز ہے، اور پھر قیامت کا زلزلہ جو کبھی رکے گا ہی نہیں، جو بہت دیر تک زلزلہ کہتے ہیں ہلا دیا جانا، اور ساعت کہتے ہیں قیامت کو. تو قیامت کا زلزلہ اس کا ترجمہ میں نے کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک میں سورہ زلزال میں ہم پڑھتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب کہ زمین پوری کی پوری ہلا ماری جائے گی اور وہ اپنے پیٹ کے بوجھ نکال پھینکے گی. انسان کہے گا یہ اس کو کیا ہو رہا ہے. جس روز تم اسے دیکھو گے حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی اور ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا. یعنی مزید کسی پیدائش کی گنجائش نہیں ہوگی نا، اسی ہر حاملہ کا حمل گرا دیا جائے گا اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا. بعض لوگ ایسے ہیں جو علم کے بغیر اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں اور ہر شیطان سرکش کی پیروی کرنے لگتے ہیں، حالانکہ ان کے تو نصیب ہی میں یہ لکھا ہے کہ جو اس کو دوست بنائے گا اسے وہ گمراہ کر کے چھوڑے گا اور عذاب جہنم کا راستہ دکھائے گا. لوگوں اگر تمہیں زندگی بعد موت کے بارے میں کچھ شک ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا. اب دیکھیے انسان کی پیدائش کے مراحل بتائے جا رہے ہیں. یہاں پہ بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، آگے سورہ مومنون میں بھی پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہا ہے کہ میں نے تمہیں تراب سے پیدا کیا، مٹی سے، ثم پھر نطفہ، پھر ڈالنے والی چیز سے، نطفہ کہتے ہیں ڈالنے والی چیز کو، ثم پھر من علقۃ، خون کے لوتھڑے سے، بلڈ کلوٹ جو کہ سسپینڈڈ ہوتا ہے، علقۃ، ثم پھر من مضغۃ، پھر گوشت کی بوٹی سے، مخلقات جو شکل والی بھی ہوتی ہے، وغیر مخلقات اور بے شکل بھی ہوتی ہے. یہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ تم پر حقیقت واضح ہو جائے. اب یہ ایک مشرک ڈاکٹر ہے جو اپنے فن میں بہت ماہر، وہ حیران اور ششدر رہ گیا کہ قرآن میں یہ سب کچھ کیسے آ گیا جبکہ یہ ایگزیکٹلی وہ شکلیں ہیں جو راہ میں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ جو پورا بتایا نا، نقشہ کھینچا نا، مٹی، پھر ڈالنے والی چیز جو رحم مادر میں ڈالی جاتی ہے، پھر علقہ، بلڈ کلوٹ میں نے بتایا جو سسپینڈڈ فارم میں ہوتا ہے، جیسے لیچ ہوتی ہے نا جو اس طرح سے لٹک رہا ہوتا ہے، اور اس کی شکل کبھی ایسے ہوتی ہے جیسے چیونگم کو منہ میں ڈال کے چبایا جائے نا، مدغہ کہتے ہیں اس کو، چبائی ہوئی چیز. اور پھر وہ مخلقات و غیر مخلقات، کیونکہ وہ چبائیں تو کبھی کوئی شکل بن جاتی ہے، کبھی وہ لگتا ہے کہ کوئی شکل ہے اور کبھی لگتا ہے کوئی شکل نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نطفہ جب بنتا ہے تو اس کے 40 دن بعد علقہ بن جاتا ہے، پھر 40 دن بعد مدغہ بن جاتا ہے، پھر جبرائیل آتے ہیں اور مدغہ میں روح پھونک دی جاتی ہے، پھر اس کی جو عمر ہوتی ہے وہ بھی طے کر دی جاتی ہے، اور جو اس نے رزق کھانا ہوتا ہے وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے. اسی وقت ہم کہتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوگا تو پھر پتہ چلے گا کیا اس نے کرنا ہے، بڑا جوان ہوگا تو پتہ چلے گا کیا کمانا ہے، کیا اللہ نے پہلے ہی لکھ دیا. اور جو ہم پڑھ چکے ہیں حدیث کے جس کے قسمت میں جو لکھنا لکھا ہے، جو رزق لکھا ہے، وہ اس کو مل کر ہی رہنا ہے. اس کے اوپر میں انشاءاللہ آگے چل کے آپ کو ایک واقعہ سناؤں گی. پھر ایک وقت خاص تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تم کو ایک بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں اور پھر تمہیں پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو.
اب دیکھیے سبحان اللہ کتنی بڑی ایمبریولوجی اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ان آیات میں سکھا دی ہے. میں ہمیشہ کہا کرتی ہوں ڈاکٹرز کے لیے تو اسلام قبول کرنا بہت ہی آسان ہے. جتنی ڈیٹیل میں وہ انسانی جسم کو پڑھتے ہیں اور ان کو پتا چلتا ہے وہ تو آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے کہ یہ ساری فیکٹریاں، کسی نے کہا کہ انسانی جسم میں ایک نہیں کئی فیکٹریاں کام کر رہی ہیں. تو ڈاکٹرز کو بہت اچھی طرح سے اس کو سمجھتے ہیں. اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے اور کوئی بدترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے. یہ سب سے بڑی حقیقت، سب سے بڑی سچائی اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. قیامت کی گھڑی آ کر رہنی ہے. اور اللہ فرما رہا ہے تم دیکھتے ہو کہ زمین سوکھی پڑی ہے، پھر جہاں ہم نے اس پر میंہ برسایا یکا یک وہ بھپک اٹھی اور پھول گئی اور اس نے ہر قسم کے خوش منظر نباتات کو گلنی شروع کر دی. یہ سب کچھ اس وجہ سے کہ اللہ ہی حق ہے. یعنی انسانی زندگی میں بھی جیسے نباتات پر بارش پڑتی ہے اور وہ پھلنے پھولنے لگتے ہیں نا، اسی طرح انسان کی زندگی میں بھی بہت سارے ڈفرینٹ سائیکلز آتے رہتے ہیں. کبھی خوشی کا مہینے، خوشی کے عمر، خوشی کے سال، اور کبھی دکھ کے سال اور دکھ کے. وہ ہر اللہ تعالیٰ دونوں طرح سے انسان کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اور وہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں. اور اللہ ضرور ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں جا چکے ہیں. بعض اور لوگ ایسے ہیں جو کسی علم اور ہدایت اور روشنی بخشنے والی کتاب کے بغیر گردن اکڑائے ہوئے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے رستے سے بھٹکا دیں. ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور قیامت کے روز اس کو ہم آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. یہ ہے تیرا وہ مستقبل جو تیرے اپنے ہاتھوں نے تیرے لیے تیار کیا ہے، ورنہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. یہ تو نے خود تیار کیا کہا جائے گا. اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے، اگر فائدہ ہوا تو مطمئن ہوگا، جو کوئی مصیبت آ گئی تو الٹا پھر گیا. کہتے ہیں کہ ایک یہودی تھا، وہ ایمان لے آیا، لیکن جب اس کو کوئی نقصان ہوا، کوئی کہتے ہیں پتہ نہیں اس کی بھینس مر گئی یا کیا، تو اس نے کہا کہ میرے ایمان نے تو مجھے کوئی فائدہ نہیں دیا، بلکہ میرا ایمان جو ہے اس نے تو مجھے نقصان ہی کر دیا، اور میں اپنے ایمان سے پھر جاتا ہوں واپس وہ دوبارہ اپنے اس کے اندر. تو اسی طرح کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتے ہیں، یعنی کہ پوری طرح سے اسلام قبول نہیں کرتے. یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے دین کو مذاق بنایا ہوا ہے، مادی فائدوں کے حصول کے لیے دین کو اختیار کرتے ہیں. اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ دنیا تو کافروں کو بھی دے دیتا ہے، لیکن دین صرف اسی کو دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے. اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی. یہ ہے کھلا نقصان. پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جو نہ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ. یہ ہے گمراہی کی انتہا. اور وہ ان کو پکارتا ہے، وہ ان کو پکارتا ہے جن کا نقصان ان کے نفع سے قریب تر ہے. بدترین ہے اس کا مولا اور بدترین ہے اس کا دوست. اس کے برعکس اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. اللہ کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے. اور جو شخص یہ گمان رکھتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی مدد نہیں کرے گا، اسے چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ کر شگاف لگائے، پھر دیکھ لے کہ آیا اس کی تدبیر کسی ایسی چیز کو رد کر سکتی ہے جو اس کو ناگوار ہے. یعنی مایوس آدمی کو اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہا ہے کہ وہ اگر کرنا ہی چاہتا ہے تو یہ کام کرے کہ آسمان پر چڑھ جائے اور اللہ کے کاموں میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کرے. دیکھے کرے، روک سکتا ہے، اگر کسی چیز کو روکنے سے تو روک لے. جو اس کے اوپر آفت آنی ہے اس کو روک سکتا ہے تو روک لے. ایسی ہی کھلی کھلی باتوں کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، اور ہدایت جس کو چاہتا ہے اللہ دیتا ہے. ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہو گئے اور وہ جو سابی اور نصارہ اور مجوس اور جن لوگوں نے شرک کیا، ان سب کے درمیان اللہ قیامت کے روز فیصلہ کر دے گا. ہر چیز اللہ کی نظر میں ہے. کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ کے آگے سر بس سجود ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہے، سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان اور بہت سے وہ لوگ بھی جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں. اور جس سے اللہ ذلیل و خوار کر دے اسے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں. ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ کرتا ہے جو کچھ کہ وہ چاہتا ہے.
سجدہ تلاوت آ گیا. سجدہ وجہ للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ وبحولہ وقوتہ وتبارک اللہ احسن الخالقین. اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. ہاذانی خصمانی، یہ دو فریق ہیں، دو گروہ ہیں، دو گروپ ہیں جن کے درمیان اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا ہے. ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں. قطعت لہم ثیاب، لباس کاٹے جا چکے ہیں. ہم پہلے آقدنا کو پڑھ چکے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا آقدنا کا مطلب ہوتا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ کسی چیز کو تیار کرنا. جیسے کہ ہم دلہن کے لیے سیج تیار کرتے ہیں، وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ تیار ہوتی ہے، ایک دم سے نہیں ہو جاتی، بلکہ اس کے لیے کہیں سے پھول لاتے ہیں، کہیں سے صوفے لاتے ہیں، کہیں سے کپڑے لاتے ہیں، وہ آقدنا ہوتا ہے. اور یہاں پہ کہا گیا کہ آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں. میں ہمیشہ مثال دیا کرتی ہوں کہ جو لوگ کپڑے سینا جانتے ہیں وہ اگر سوٹ کو کاٹ رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، بس کاٹنا ہی مشکل مرحلہ تھا، وہ ہو گیا، آگے تو کچھ بھی نہیں. ایسے ہی ان لوگوں کے لیے اللہ کہہ رہا ہے میں نے لباس کاٹ دیے ہیں، پہلے سے تیار کر کے رکھ دیے ہیں. ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. استغفر اللہ. آپ دیکھیے کتنی سینسٹیو ہوتا ہے سر، جو ہے کتنا سینسٹیو ایریا ہوتا ہے. سن اسٹروک بھی سب سے پہلے سر کے اوپر ہی ہوتا ہے نا. اور آپ شاور نہانے کے لیے جائیں، شاور سے ایک دم تیز گرم پانی نکلے، ایک دم سے سر جھلس جاتا ہے. جیسے اللہ فرما رہا ہے ان کے سروں پر یہ ڈالا جائے گا پانی، اور ان کی کھالیں ہی نہیں پیٹ کے اندر کے حصے تک گل جائیں گے اس پانی سے. اور ان کی خبر لینے کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے. جب کبھی وہ گھبرا کر جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے پھر وہ اسی میں دھکیل دیے جائیں گے. اعیدوا فیہا، سورہ سجدہ میں بھی ہم یہ پڑھتے ہیں کہ چکھو اب جلنے کے عذاب کا مزہ. دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو اللہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہاں وہ سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیے جائیں گے. سبحان اللہ. جیسے دلہن کو تیار کیا جاتا ہے ایسے محبت کے ساتھ ان کو بھی، ان کے لیے بھی لباس کاٹے جا چکے ہیں. ان کے لباس ریشم کے ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو ریشم پہننے سے منع کی فرمایا اور کہا کہ جو دنیا میں ریشم پہن لے گا وہ جنت میں ریشم نہیں پہن سکے گا. اس لیے مردوں کو کہا گیا جنت میں جا کر ریشم بھی پہنیں گے اور گولڈ بھی، سونا بھی پہنیں گے. دنیا میں ان کو منع کیا گیا ہے. متفق علیہ حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا زیور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک اس کے وضو کا پانی پہنچتا ہے. زیور پہنایا جائے گا نا، اللہ کہہ رہا ہے کنگن اور موتی، مرد اور عورتیں سب کو پہنایا جائے گا. اور ان کے لباس ریشم کے ہوں گے. ان کو پاکیزہ بات قبول کرنے کی ہدایت بخشی گئی. پاکیزہ کلمہ کیا ہے؟ الا طیب من القول لا الہ الا اللہ. اور انہیں بہترین تعریف والے اللہ کا راستہ دکھایا گیا. جن لوگوں نے کفر کیا اور جو اللہ کے راستے سے آج روک رہے ہیں، اس مسجد حرام کی زیارت میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے بنایا ہے، جس میں مقامی باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر ہے، ان کی روش یقیناً سزا کی مستحق ہے. اس مسجد حرام میں جو بھی راستے سے ہٹ کر ظلم کا طریقہ اختیار کرے گا اسے ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے. یاد کرو، یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ اچھا ایک بات تھوڑی سی کر لوں کہ یہاں پہ کہا گیا کہ اس مسجد حرام میں جو بھی راستے سے ہٹ کر ظلم کا طریقہ اختیار کرے گا. اب یہ ظلم کا طریقہ کیا ہے جو ہمارے اس وقت دنیا میں عام ہے. حج کے زمانے میں حضرت عمر نے حکم دیا تھا حج کے زمانے میں مکہ کا کوئی شخص اپنا دروازہ بند نہ کرے، اپنے مکانات کو صحن کھلے چھوڑ دینے کا حکم دیا گیا تھا کہ جو حاجی آئیں جہاں چاہے وہ رہ لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ مسافروں کے اترنے کی جگہ ہے، نہ اس کی زمینیں بیچی جائیں، نہ اس کے مکان کرائے پر چڑھائے جائیں. مکہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ کو اللہ نے حرم قرار دیا ہے، اس کی زمین کو بیچنا اور اس کے مکانوں کا کرایہ وصول کرنا حلال نہیں ہے. آج ہمارے ہاں کیا ہے، ایک جو مکان جس کا کرایہ عام دنوں میں جو ہوگا حج کے دنوں میں وہ 10 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. اللہ کہہ رہے کہ یہ ظلم کا طریقہ اختیار کریں گے. میں نے آپ کو بہت زیادہ یہاں پہ رکی نہیں ہوں، آپ کو پتا ہے بے شمار احادیث اس سلسلے میں مل جاتی ہیں. یہ جگہ اور علاقہ اللہ تعالیٰ نے خود سلیکٹ کی تھی
اور یہاں پہ یہ قیامت تک کے لیے اللہ کی سلیکٹڈ جگہ ہے جہاں پہ سب نے جانا ہے. حضرت ابراہیم کی تقلید میں ہم نے حج کا فریضہ ادا کرنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فریضہ حج ادا کرنے میں جلدی کرو کیونکہ معلوم نہیں کب کسی کو کوئی رکاوٹ آ جائے. ایک میں نے آپ کو بڑی خوبصورت بات بتائی تھی. میرے ہسبینڈ کے ایک دوست اللہ ان کو جزائے خیر دے, انہوں نے میرے ہسبینڈ کو پوچھا کہ آپ نے حج کیا ہوا؟ انہوں نے کہا نہیں ابھی نہیں کیا. انہوں نے کہا آپ کا حج قضا ہو رہا ہے. بڑے حیران ہوئے, کہتے ہیں نماز تو قضا ہوتی ہے, حج کیسے قضا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا اس وقت آپ کی صحت بھی ہے, استطاعت بھی ہے, ہو سکتا ہے آئندہ آپ کی صحت نہ رہے, ہو سکتا ہے آپ کی استطاعت نہ رہے, تو آپ کے اوپر حج کی قضا واجب ہو جائے گی. آپ سے پوچھا جائے گا جب تھی استطاعت کیوں نہیں حج کیا. اس لیے حج میں میری بہنوں بہت جلدی کرو. یہ جو ہماری بزرگوں کا طریقہ تھا نا کہ بچیوں کی شادی کر کے پھر جانا, یہ کہیں نہیں لکھا. بچیوں کی شادیاں تو بہت آسان ہیں دین میں, ہم نے اس کو مشکل کر دیا, لیکن یہ کہیں نہیں لکھا. جیسے ہی, اور حج میں نے اپنا پرسنل ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں, حج جو ہے وہ جوانی کا ہے, بڑھاپے کا حج کوئی حج نہیں. وہ تو ایسے سر سے بوجھ اتارنے والی بات ہے. جوانی میں جس نے حج کر لیا اصل حج اسی. تاکہ وہ دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں. حضرت ابراہیم کا خلوص دیکھیے کہ کہاں کہاں سے لوگ پھر وہاں پہنچ رہے ہیں. جو جس میں انہوں نے یہ گھر بنایا تھا, اب وہاں پہ دینی فائدے بھی ہیں اور دنیاوی فائدے بھی ہیں, اور وہاں پہ بے شمار آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس شہر کو اللہ نے کیسا برکت والا کر دیا. اور چند مقرر دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام نے جو اس نے انہیں بخشے ہیں خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی دیں, پھر اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں. بالبیت العتیق, عتیق قدیم کو بھی کہتے ہیں, آزاد کو بھی کہتے ہیں, اور مکرم کو بھی کہتے ہیں, محترم کو بھی کہتے ہیں. یہ تھا تعمیر کعبہ کا مقصد, اور جو کوئی اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے تو یہ اس کے لیے رب کے نزدیک خود اسی کے لیے بہتر ہے. اور تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے گئے ماں سوا ان چیزوں کے جو تمہیں بتائی جا چکی ہیں, اور پس بتوں کی گندگی سے بچو, جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو. جھوٹی باتوں سے بہت دفعہ ہم پڑھ چکے. اب تک شیخ سعدی کا ایک قول سنا دیتی ہوں صرف. انہوں نے کہا کہ اے جھوٹ تیرا ستیہ ناس ہو کہ تیرا ذکر بتوں کے ساتھ ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا, فرمائیے ارشاد ہوا اللہ کے ساتھ شریک کرنا, ماں باپ کی نافرمانی کرنا. پھر تکیے سے الگ ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا اور جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بار بار دہراتے گئے, حتیٰ کہ صحابہ کرام نے کہا ہم نے چاہا کہ آپ اب کہنا بند کر دیں, کاش آپ کہنا بند کر دیں, لیکن آپ اس کو آپ زیادہ سے زیادہ کوئی بات کہتے تھے تو 3 دفعہ کہتے تھے, لیکن جھوٹ کے لیے اپنے بے شمار دفعہ کہا. آپ دیکھیے ساری برائیوں کی جڑ جو ہے وہ جھوٹ بولنا ہے. یکسو ہو کر اللہ کے بندے بنو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو گویا وہ آسمان سے گر گیا. اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا اس کو ایسی جگہ لے جا کر پھینک دے گی جہاں اس کے چیتڑے اڑ جائیں گے. یہ ہے اصل معاملہ. اور جو اللہ کے مقرر کردہ شعائر کا احترام کرے تو یہ دلوں کے تقوی سے قریب تر ہے, اور تمہیں ایک وقت مقرر تک ان ہدی کے جانوروں سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے, پھر ان کے قربان کرنے کی جگہ اسی قدیم گھر کے پاس ہے. ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے. قربانی کیا ہے آپ یہ دیکھیے, قربانی قرب سے ہے, یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی چیز اللہ کو دینی. قربانی خاص طور پر مال جانور جیسی چیز اللہ کی خاطر قربان کرنا, لیکن اس کے علاوہ مال دولت وہ بھی اللہ کے راستے میں قربان کرنا. آپ دیکھیں حضرت اسماعیل کی قربانی سے یہ قاعدہ مقرر ہوا. آپ ذرا دیکھیں نا اپنے بیٹوں کو اس کی جگہ رکھ کر دیکھیں, سوچیں اگر اللہ کا حکم ہوتا کہ جی ایک ہی وہ کر دیں, اپنے اپنے پہلے پہلے بیٹے کو قربان کر دیں, تو کتنے لوگ کرتے. انسان جو ہے نا ماڈرن اب ہو گئے ہیں نا, تو وہ کئی تعویلیں لاتے ہیں کہ جی سارا کچھ یہ ویسٹ ہو جاتا ہے, یہ جو قربانی
یہ آپ کیوں قربانی کرتے ہیں؟ اس کی جگہ پہ آپ کسی بچی کی شادی کرا دیں، آپ کسی کو عمرے پہ بھیج دیں. آپ یاد رکھیے یہ سب بےہودہ فرسودہ باتیں ہیں. اللہ نے جو قربانی کا طریقہ ہمیں سکھا دیا حضرت اسماعیل کی قربانی سے، حضرت ابراہیم کی قربانی سے، ہم نے اسی طریقوں کو فالو کرنا ہے، یاد رکھیے. اور یہ قربانی ہمارے پیغمبروں کے اندر چلتی چلی آ رہی ہے. حابیل نے بھی قربانی کی تھی، حضرت ابراہیم نے بھی قربانی کی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہوا تھا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور آپ نے فرمایا اپنی وسعت اور حیثیت ہونے کے باوجود جو قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. یاد رکھیے دین کے بارے میں ایسی باتیں کرنا، فتوے صادر کرنا، قطعاً اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ پس تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے اور اسی کے تم مطیع فرمان ہو. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دو عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو، گویا کہ قربانی کا جانور ہی صرف قربان نہیں کرنا، اپنے نفس کو بھی ساتھ قربان کرنا ہے، اپنا جو غرور دل کے اندر تکبر ہے نا اس کو بھی قربان کر دینا ہے. جن کا حال یہ ہے کہ اب یہاں پہ 4 خصوصیات بتائی گئی ہیں. اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. نمبر 2 جو مصیبت بھی ان پر آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں. نمبر 3 نماز قائم کرتے ہیں. اور نمبر 4 جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ ان کے لیے خوشخبری ہے. آپ خود دیکھ لیجئے چاروں میں سے کون سے کام ہم کرتے ہیں، اپنا اپنا جائزہ خود لیں. اور قربانی کو اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شعائر اللہ میں شامل کیا ہے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، بس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو. اور جب قربانی کے بعد ان کی پیٹھیں زمین پر ٹک جائیں تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کے کیے بیٹھے ہیں. یعنی کہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو نہر کا طریقہ، وہ جو اونٹ کے قربان کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کریں، ان جانوروں کو ہم نے اس طرح تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو. شکر ادا کرنے کے لیے قربانی دینی ہے. تو دراصل قربانی دینے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قربانی نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ دل دیکھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں اور تمہارے جانوروں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ دیکھتا ہے تمہارے دل کے تقوی کو دیکھتا ہے کہ تقوی کس طرح کی کیا حالت ہے تمہارے اس کے قربانی کے مقصد میں، تقوی کتنا ہے تمہارے اندر. اور تقوی کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے، صرف اللہ کے ساتھ ہی تعلق ہو، مضبوط ہو. ہم قربانی جو کر رہے ہیں وہ اس لیے نہیں کہ لوگ اس کو اس کے ہمیں واہ واہ کریں، بلکہ اس لیے کہ اللہ اس سے خوش ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ 10 ذوالحجہ کو خون بہانا اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اس لیے محبت کے ساتھ قربانی کیا کیجیے. اللہ فرما رہا ہے نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون، مگر اسے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. اس نے ان کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کیا تاکہ اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس کی تکبیر کرو. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے دو نیکوکار لوگوں کو، یقیناً اللہ مدافعت کرتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے ہیں، اللہ دور کر دیتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے ہیں. یقیناً اللہ کسی خائن کافر نعمت کو پسند نہیں کرتا. اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں. پہلے جنگ کرنے کے وسائل مہیا کرنے کا حکم آیا کیونکہ اگر مکہ میں اجازت مل جاتی تو دشمن مسلمانوں کو نگل جاتا. تو یہاں پہ اور پھر ایک ریزن یہ بھی تھا، میں پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں، کہ مسلمان تھے جو ابھی اپنا اظہار نہیں کر رہے تھے اسلام کا، تو وہ بھی بیچ میں لپیٹ کے آ سکتے تھے، اس لیے وہاں پہ اجازت نہیں گئی. مکہ مدینہ میں آنے کے 2 سال بعد اجازت دی گئی جنگ کی، اور کہا گیا کہ اب جنگ کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہے اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے صرف اس قصور پر کہ وہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے. اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دور نہ کرتا رہے تو خانگاہیں اور گرجا اور معبد اور مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے سب مسمار کر ڈالی جائیں. اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے. الفاظ دیکھیے، وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ. اللہ انسان کی مدد نہیں چاہتا. آپ دیکھیے اللہ کا دین انسان کی مدد چاہتا ہے. لوگ اس کو قبول کریں، لوگ اس کو پھیلائیں، اس کو خود پر نافذ کریں. دین اللہ کا منصوبہ ہے، اس کے مطابق لوگ اپنی زندگیاں بسر کریں. تو جو کوئی اللہ کی پلاننگ کا حصہ بن جاتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے. یہ دین کی تبلیغ کیا ہے؟ تاکہ لوگ اللہ سے جڑ جائیں،
اللہ کے طریقوں پر چلنا اور لوگوں کو اللہ کے طریقے پر چلانے کی دعوت دینا اور کوشش کرنا کہ لوگ اللہ کے راستے پر چلیں، تو پھر اللہ بھی ان کا مددگار ہو جاتا ہے۔ کسی بزرگ نے کہا کہ جو اللہ کے دین کے لیے کوششیں کرتا ہے اور مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام کاموں میں اس کی مدد کر دیتا ہے، سارے کام اس کے آرام سے ہو جاتے ہیں۔ اللہ بڑا طاقتور اور زبردست ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے۔ اللہ کے مددگار کون ہے کہ جب ان کو زمین میں الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، تو وہ اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے منع کریں گے۔ یعنی اللہ کی مدد کرنے والے لوگ ان صفات کے حامل ہوتے ہیں۔ جب میں شادی ہو کر آئی نا تو میرے گھر میں، سسرال کے گھر میں، یہ ایک فریم کے اندر لگا ہوا تھا، مین جو لیونگ ایریا، وہاں پہ یہ فریم کے اندر یہ آیت لکھ کے لگائی ہوئی تھی میرے سسر نے، اللہ ان کی مغفرت کرے، کہ تمام معاملات کا انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو اس سے پہلے قوم نوح اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور قوم لوط اور اہل مدین بھی جھٹلائے جا چکے ہیں، اور موسیٰ بھی جھٹلائے جا چکے ہیں۔ ان سب منکرین و حق کو ہم نے پہلے مہلت دی، پھر پکڑ لیا۔ اب دیکھ لو کہ میری پکڑ کیسی سخت تھی، کتنی ہی خطا کار بستیاں ہیں جن کو ہم نے تباہ کیا اور آج اپنی چھتوں پر الٹی پڑی ہیں، کتنے ہی کنویں بیکار ہیں اور کتنے ہی کسر کھنڈر بنے ہوئے ہیں۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کے دل سمجھنے والے اور ان کے کان سننے والے ہوں؟ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی مگر وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہے۔ دل اصل میں اندھا ہوتا ہے۔ آپ کو پتا ہے دل اگر خون پمپ نہ کرے تو جسم حرکت نہیں کرے گا، ایسے ہی اللہ کی آیات سن کر اگر دل نہیں مانتا تو سارا جسم نہیں مانتا، اللہ کی اطاعت نہیں کرتا۔ اگر دل جو ہے قلب سے افئدہ نہیں بنتا تو پھر انسان سیدھے رستے پر نہیں آتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو پورا جسم ٹھیک ہے، اگر وہ ٹکڑا خراب ہو گیا تو پورا جسم خراب ہو جائے گا۔ یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، مگر تیرے رب کے یہاں کا ایک دن تمہارے شمار کے 1000 برس کے برابر ہوا کرتا ہے۔ کتنی ہی بستیاں جو ظالم تھیں میں نے ان کو پہلے مہلت دی، پھر پکڑ لیا، اور سب کو واپس تو میرے ہی پاس آنا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ لوگوں میں تو تمہارے لیے صرف وہ شخص ہوں جو برا وقت آنے سے پہلے صاف صاف خبردار کر دینے والا ہو، پھر جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی، اور جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے وہ دوزخ کے ساتھی ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلے ہم نے نہ کوئی رسول ایسا بھیجا ہے نہ نبی جس کے ساتھ یہ معاملہ نہ پیش آیا ہو جب اس نے تمنا کی، شیطان اس کی تمنا میں خلل انداز ہو گیا۔ اس طرح جو کچھ بھی شیطان خلل اندازیاں کرتا ہے اللہ ان کو مٹا دیتا ہے اور اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ وہ اس لیے ایسا ہونے دیتا ہے تاکہ شیطان کی ڈالی ہوئی خرابی کو فتنہ بنا دے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا ہے اور جن کے دل کھوٹے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ دشمنی میں بہت دور نکل گئے ہیں، اور علم سے بہرہ مند وہی لوگ جان لیں کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے اور اس پر ایمان لے آئیں اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں۔ یقیناً اللہ ایمان لانے والوں کو ہمیشہ سیدھا رستہ دکھا دیتا ہے، اور انکار کرنے والے تو اس کی طرف سے شک ہی میں پڑے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ یا تو ان پر قیامت کی گھڑی اچانک آ جائے یا ایک منحوس دن کا عذاب نازل ہو جائے۔ اس روز بادشاہی اللہ کے لیے ہو جائے گی اور وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ جو ایمان رکھنے والے اور عمل صالح کرنے والے ہوں گے وہ نعمت بھری جنتوں میں جائیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا ہوگا اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہوگا ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے اللہ ان کو اچھا رزق دے گا، اور یقیناً اللہ ہی بہترین رازق ہے، اور وہ انہیں ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے۔ بے شک اللہ علیم اور حلیم ہے۔ یہ تو ہے ان کا حال، اور جو کوئی بدلہ لے ویسا ہی جیسا اس کے ساتھ کیا گیا اور پھر اس پر زیادتی بھی کی گئی ہو تو اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا۔ اللہ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ رات سے دن اور دن سے رات نکالنے والا اللہ ہی ہے، اور وہ سمیع بصیر ہے، سننے والا
اور سب کچھ دیکھنے والا ہے. یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہ سب باطل ہیں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں, اور اللہ ہی بالادست اور بزرگ ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس کی بدولت زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ لطیف خبیر ہے, اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے, بے شک وہی غنی حمید ہے. آیت نمبر 58 سے دیکھیں, ہر آیت کے اختتام پر اللہ کی صفت کا ذکر ہے, ایک نہ ایک صفت آ رہی ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. آگے بھی رؤوف الرحیم ہے, آگے پڑھتے ہیں. کیا تم دیکھتے نہیں کہ اس نے وہ سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے جو زمین میں, اور اسی نے کشتی کو قاعدے کا پابند بنایا کہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے, اور وہی آسمان کو اس طرح تھامے ہوئے کہ اس کے اذن کے بغیر وہ زمین پر نہیں گر سکتا. واقعہ یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے حق میں بڑا شفیق اور رحیم ہے. وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی, وہی تم کو موت دیتا ہے, وہی پھر تم کو زندہ کرے گا. سچ یہ ہے کہ انسان بڑا ہی منکر حق ہے. بے شک ان الانسان لکفور, ناشکرا ہے انسان, کیونکہ انسان ظاہر پرست ہے اور ظاہر میں وہ خوبصورتیاں ڈھونڈتا ہے, جبکہ اللہ اپنی صفات بیان کر رہا ہے. پیچھے آپ دیکھیے جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں, اصل بات یہ ہے ہم نے قدر ہی نہ کی اللہ کی, جیسا کہ قدر کرنے کا حق ہے. ہر امت کے لیے ہم نے ایک طریقہ عبادت مقرر کر رکھا ہے جس کی وہ پیروی کرتی ہے. پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ اس معاملے میں تم سے جھگڑا نہ کریں. تم اپنے رب کی طرف دعوت دو, یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو, اور اگر وہ تم سے جھگڑیں تو کہہ دو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو خوب معلوم ہے. اللہ قیامت کے روز تمہارے درمیان ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو. کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے؟ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے. اللہ کے لیے یہ کچھ بھی مشکل نہیں. اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہیں جن کے لیے نہ تو اس نے کوئی سند نازل کی اور نہ یہ خود ان کے بارے میں کوئی علم رکھتے ہیں. ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. اور جب ان کو ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو تم دیکھتے ہو کہ منکرین حق کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں, اور ایسا محسوس ہوتا ہے ابھی وہ ان لوگوں پر ٹوٹ پڑیں گے جو انہیں ہماری آیات سناتے ہیں. ان سے کہو میں بتاؤں تمہیں کہ اس سے بدتر چیز کیا ہے؟ آگ. اللہ نے اسی کا وعدہ ان لوگوں کے حق میں کر رکھا ہے جو قبول حق سے انکار کریں, وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. النار وعدہ اللہ الذین کفروا, کافروں کے لیے اللہ کا وعدہ آگ کا ہے. اللہم اجرنا من النار. یا ایہا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ, اے لوگو اللہ تم کو ایک مثال دیتا ہے, اس کو دھیان سے سنو. جن معبودوں کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. مکھی جیسی حقیر چیز کا ذکر کیا گیا. اس سے بعودتاً, اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں بعودتاً مچھر کا, نہیں وہ ہم نے نہیں پڑھا. مکھی جیسی حقیر چیز کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے. قابل غور بات یہ ہے کہ اچھا پہلے پورا اگلا آگے پڑھ لوں پھر بات کرتی ہوں. اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے. مدد چاہنے والے بھی کمزور اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور. ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ پہچانی جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے. واقعہ یہ ہے کہ قوت اور عزت والا تو اللہ ہی ہے. یعنی جن سے تم امید لگا کر بیٹھے ہو وہ تو اپنے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے, مکھی تک پیدا نہیں کر سکتے. اور میں بتا رہی ہوں مکھی جیسی حقیر چیز کی یہاں مثال دی گئی. اور بہت قابل غور بات یہ ہے کہ مکھی کوئی چیز کھا کر ہضم نہیں کرتی, بلکہ جب وہ کوئی چیز پکڑتی ہے تو جسم سے اس کے رطوبت نکلتی ہے جو کھانے سے چمٹ جاتی ہے, وہ رطوبت جیسی نا. تو آپ وہ اگر ابھی اس نے ہضم نہیں کیا, کھایا نہیں, ابھی ہاتھ میں اس کے, آپ اس سے کیسے واپس لیں گے؟ وہ تو اوپر اس کے وہ گند لگ گیا اس کے. اور مکھی کے آپ دیکھیے آنکھوں کے اس کے جو ہے نا 6 کونوں والی اس کی آنکھ ہوتی ہے, ہیگزانوگلل ہوتی ہے اس کی شیپ جو ہوتی ہے, سوری ہاں ہیگزاگنل ہوتی ہے اس کی شیپ جو ہے. اس کی آنکھ میں 5000 لینز لگے ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے یہ پیچھے بھی دیکھ سکتی ہے اور آگے بھی دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے. اور اس کے جو یہ 5 سیکنڈ میں پتہ نہیں کتنی دفعہ اپنے پر پڑاتی ہے. ہم آج کی موٹریں جو ہم نے بڑی تحقیق کر کے بنا لی ہے نا, ان سے اگر اس اسپیڈ سے آپ پر پڑانے کی کوشش کریں نا تو پر پڑا نہیں سکتے, ہماری موٹریں جل جائیں گی. تو یہاں پہ یہ بڑی ہی اہم بات, بہت ہی قابل غور بات اللہ نے کہی کہ اگر چھین کر کوئی چیز لے جائے تو مجھ سے چھڑا نہیں سکتے.
یعنی اگر مکھی کو آپ پھندا ڈال کے پکڑ بھی لینا تو اس کے ہاتھ میں جو چیز ہوگی نا وہ چمٹی بھی ہوگی اس کے جسم کے ساتھ، آپ اس کو چھڑا نہیں سکیں. تو یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے یہ تو ایسے کمزور خدا ہیں جن کو تم پوج رہے ہو، جن کو تم نے معبود بنایا بھائی، یہ تو اتنے کمزور ہیں ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اور اگر ان کے ہاتھوں سے مکھی کو چیز پکڑ کر لے جائے اس کو واپس بھی نہیں لا سکتے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے فرامین کی ترسیل کے لیے ملائکہ میں سے بھی پیغام رساں منتخب کرتا ہے اور انسانوں میں سے بھی. وہ سمیع اور بصیر ہے، جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور سارے معاملات اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، رکوع اور سجدہ کرو، اپنے رب کی بندگی کرو اور نیک کام کرو، شاید کہ تم کو فلاح نصیب ہو جائے. آیت سجدہ آگے. سجدہ وجہ للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ وبحولہ تبارک اللہ باحسن الخالقین. اللہ حکم دے رہا ہے ایمان لانے والوں کو ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ تلقین کر رہا ہے کہ رکوع اور سجود کرو، اپنے رب کی بندگی کرو اور نیک کام کرو. یہ اصل حکم ہے. اور اللہ کہہ رہا اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حکم ہے. اب جہاد سے مراد صرف وہ میدان جنگ نہیں ہے، بلکہ علم کے میدان میں، بیماری کے میدان میں، غربت کے میدان میں، دین کی سربلندی کے میدان میں مسلمان ہیں اگر تو وہ جد و جہد کریں گے، اپنی کوششیں کریں گے. ہمارے اوپر صرف جو ہے نا وہ حملہ صرف یہ دین کے لیے نہیں حملہ ہوتا، اس کے لیے صرف ہم نے نہیں حفاظت کرنی دین کی، بلکہ دین والوں کی بھی حفاظت میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. دین کے لیے جو کوششیں کر رہے ہیں ان کو مدد پہنچانی بھی میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. جد و جہد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. حق کا جہاد ہی جیسا حق ہے جہاد کرنے کا، تمہیں اپنے کام کے لیے اللہ نے چن لیا ہے اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں ہے. سبحان اللہ. یہاں پہ بہت اہم آپ دیکھیے یہاں پہ اصول بتایا جا رہا ہے. 6 کام کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. 6 کام کرو گے تو تمہیں اللہ کی مدد آئے گی. اور ایک بہت اہم بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ سے واپس آتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آ گئے ہو. پوچھا وہ بڑا جہاد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا آدمی کی خود اپنی خواہش نفس کے خلاف جدوجہد. میں نے آپ کو پہلے جیسے کہا نا نفس جو ہے وہ سب سے بڑا معبود ہے جو پوجا جاتا ہے. اور حضرت عباس نے فرمایا کہ ایک دفعہ آپ نے ہمیں واز کیا، ہم نے پوچھا کہ کیا یہ الوداعی واز ہے؟ کہ اب سب رو پڑے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تم کو ایک راہ دکھا دی ہے، اس راہ کے اندھیرے بھی روشن ہیں. سبحان اللہ. مطلب اتنا کلیئر کر کے پیغام اللہ نے دے دیا، اب اس کے بعد کوئی اور آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں. دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی، حرج نہیں ہے. قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر. اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے. ہم کیا بن گئے؟ حنفی، شافی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث. ہم نے یہ سب نام خود گھڑ لیے تاکہ رسول تم پر گواہ اور تم لوگوں پر گواہ. بس نماز قائم کرو، زکات دو اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ. وہ ہے تمہارا مولا، بہت ہی اچھا ہے وہ مولا. وہ مولا کم فنعم المولا ونعم النصیر. اور کتنا ہی اچھا مددگار ہے وہ اللہ تعالیٰ، اور اسی سے مدد چاہو. الحمدللہ سورہ حج مکمل ہوئی. سورہ اللہم آنس وحشتی فی قبری اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ. اللہم ذکرنا منہ ما نسیت وعلمنا منہ ما جہلت وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وجعلہ لی حجتا یا رب العالمین.